اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ بس شکر الحمدللہ، آپ میم ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا نیا پارٹ شروع ہو رہا ہے، پارٹ سیکنڈ۔ پارٹ 1 ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں تو ڈزنٹ میٹر، اگر آگے چلنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو کیا خیال ہے، آگے چلیں؟ آگے ہی جانا جی چاہیے، آگے چلیں۔ آگے ہاں ہی، آگے۔ ٹھیک ہے۔ اور پیچھے جی اگر آپ کو پھر میں نے کوئی کلاس شروع کی تو اس میں آپ لوگ ریوائز کر سکتے ہیں، کیونکہ میں دوبارہ شروع کرتی رہتی ہوں، تو کوئی ہاں نئی کلاس شروع کی تو اس میں آپ ریوائز کر سکتے ہیں۔ جی اچھا جی، آج ہمارا فعل ہے، ورب کہتے ہیں اس کو۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اعوذ باللہ 3 من قسم۔ الشیطان الرجیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ کلمہ ہم نے پڑھا تھا، کلمہ کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیں۔ بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہاں، جو بامانی نہیں ہوتا اس کا عربی میں کوئی کام نہیں ہے، جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اس کا عربی میں کوئی کام نہیں ہے، قرآن میں کوئی جی کام نہیں۔ تو ہر لفظ، ہر حرف جو بھی قرآن میں آ رہا ہے، ہر فعل جو بھی قرآن میں آ رہا ہے بامانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہم نے پڑھ لیا، حرف ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور تیسری چیز یہ جو ہے، دوسری چیز کو کیا ہے، یہ آپ کا فعل ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور تیسری چیز ہے حرف، یہ ہم ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ حروف جی جارہ پڑھے ہے نا، ہاں اور وہ پڑھے حروف ہیں۔ عاطفہ پڑھے، بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں حرف میں بھی، تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ آگے پڑھیں گے جا کے۔ حروف کی بھی بہت ساری قسم ہوتی ہیں اور فعل کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ تو فعل کی جو ہوتی ہیں، فعل کہتے کس کو، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسم تو ہوتا ہے نا جس میں اسم ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی پہچان، اس کی آپ نے پہچان کی تھی نا۔ جی اسم جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کسی بھی چیز کا، جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں، ہر چیز کا ایک نام ہے، وہ ہے اسم۔ اور اسم کی علامت کیا ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے لفظ، اس کے اوپر تنوین آتی ہے، اس کے اوپر الف لام جی آتا ہے، اس کے اوپر میں نے میم بھی بتایا تھا، جی میم بھی شروع میں آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے، آخر میں گول تا آ جائے تو وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ ہاں گول تا بھی ہو تو وہ تو فعل پہ تو نہیں آتی نا، نہ نہیں اس پہ نہیں آتی، تو وہ گول تا بھی ہوگی تو وہ اسم ہی ہوگا۔ باقی آپ کے یہ اونا، اینا ساؤنڈ جو ہوتی ہیں، آنی ساؤنڈ، آئینی ساؤنڈ، یہ بھی سارے نون ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے کیا ہوتے ہیں، فعل نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں سارے۔ تو ان کے شروع میں میم آ جاتا ہے نا، مفلحونا، صحیح ہے، اور جی مومنینا، تو مومنانی، تو یہ سارے نون ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو نون کی پہچان کر لی، پھر فعل جو حرف جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، صحیح ہے، ہاں یہ ملانے کے جی کام آتے ہیں، اسم اور فعل ہاں کو ملاتے ہیں، تو یہ اس طرح یوز ہوتے ہیں۔ اچھا، فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، فعل سے کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب کون کیا کام کر رہا ہے، کام۔ ہاں، کام، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے نا۔ جی اب کام تو ایک کام ہوتا ہے، جیسے میں کہتی ہوں مارنا ہے، جی میں مارنا جیسے میں نے لکھا ہے نا یہاں پہ، آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں ہاں مارنا مارنا ہاں، ٹھیک ہے۔ اب مارنا کیا کام، فعل ہے۔ ہاں فعل ہے۔ مار کھا گئے نا آپ لوگ، فعل نہیں ہے، مارنا اسم ہے۔ مارنا مارنا، کھانا، پینا، رونا، ہنسنا، یہ سب نون ہے۔ جو کام ہو رہا ہے وہ ہوگا نا، میں کام سے کچھ ہو رہا ہے، کام مار ہاں، کھانا کھانا کھانا، بھی اس میں۔ کام ہو رہا ہے۔ کھانا بھی اسم ہے، جو بھی جس کے آگے نون الف نہ لگ جائے گا نا، اچھا وہ اچھا اچھا آپ اچھا کا اسم ہوگا، اچھا 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 وہ فعل نہیں ہو سکتا۔ کیوں فعل نہیں ہاں ہو ٹھیک سکتا؟ کیونکہ اس کے اندر صرف کام ہی کام ہے، زمانہ نہیں ہے۔ زمانہ ہے ماضی، حال، مستقبل، وہ کھا رہا ہے یا وہ کھائے گا یا کھاؤ، ہے نا، ایسا کچھ ہے، نہیں اس نے کھایا۔ نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر کیسے یہ فعل ہو سکتا ہے؟ فعل کے لیے 2 چیزیں چاہیے، کام پلس ٹائم، زمانہ، ہاں ٹھیک ٹھیک کام پلس زمانہ۔ صرف کام ہوگا نا، جیسے یہاں پر ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں دربن، سنا تو ہوگا دربن، ہے نا، ہاں اکلن ہاں اور ٹھیک خرجن، جو بھی ہوتا ہے، جس طرح بھی ہوتے ہیں،
تو وہ کیا ہوتے ہیں, وہ آپ کے فیل نہیں ہوتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. فیل کیوں نہیں فیل, کیونکہ اس میں تو صرف کام ہی کام ہے, اس میں زمانہ تو ہے ہی نہیں. فیل جو ہوتا ہے وہ کام پلس زمانہ ہوتا ہے. اس کے اندر جب زمانہ ڈالیں گے نا, وہ مار رہا ہے, وہ مارے گا, اس نے مارا ہے نا, یا مارو, تو پھر وہ فیل بنتا ہے. ایسے نہیں بنتا فیل. نا سے جو ترجمہ آئے گا نا جس لفظ کا, دربن مارنا, دربن کا مطلب کیا ہوتا ہے, مارنا. مارنا. ہاں, یہ فعل نہیں ہے, یہ فیل نہیں ہے. تو اس کو کیا کہیں گے اگر یہ فیل نہیں ہے تو؟ اسم. اسم. ہاں اس میں, لیکن اس کا ایک نام بھی ہوگا نا. وہ کیا ہے میم؟ ہاں, مصدر. مصدر سنا ہے کبھی؟ ہاں ہاں مصدر سنا ہے. ہاں, تو یہ مصدر ہے. مصدر. اور یہ ہے مصدر کیا ہوتا ہے, مصدر کی تعریف کرنی پڑے گی, جی. بتانا پڑے گا نا مصدر کیا ہوتا ہے. تو مصدر جو ہوتا ہاں ہے وہ میم. فعل کا نام ہوتا ہے. اچھا اچھا یہ جو مارنا, کھانا, دربن ہے, یہ فعل کا نام ہے, فعل نہیں ہے. اچھا اچھا. یہ ناؤن ہے نا, تو اس کو فعل کا نام کہیں گے. یہ بیسک چیزیں آپ یہ سمجھ لیں. کنفیوژن تھا مجھے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے, تو پہلے یہ چیزیں کلیئر کر لیں کہ فعل ہوتا کیا ہے. فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایکشن, کام. کام ایکشن ہوتا ہے نا, پلس جی. ٹائم, ٹائم زمانہ. جی. ایکشن اور ٹائم ہوگا تو فعل بنے گا. ٹھیک ہے, خالی ایکشن سے مصدر بنے گا. مارنا, کھانا, پینا, رونا, ہنسنا, یہ نا زبر والے جو ہیں یہ سارے مصدر ہیں, اور یہ نون ہوتے ہیں, اور اس کا مصدر کا مطلب ہوتا ہے فعل کا نام. یہ سب آپ کو کتاب میں پڑھائیں گے ابھی, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو جی. پہلے سے بتا رہی ہوں, سمجھا رہی ہوں, تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو جس کا ترجمہ نام میں ہوگا نا, جس کے پر اچھا مصدر پھر اگر اس میں تو تنوین آئے گی نا, کس میں میم؟ مصدر میں. وہ نون ہے نا مصدر. ہاں مصدر کیا ہے ہے, نون ہے, ضربن تو اس پہ خرجن. تنوین آئے گی, اس پہ الف لام بھی آئے گا. الف لام بھی. ہاں, الف لام بھی آئے گا. جیسے میں نے ابھی دربن بولا تو تنوین آ رہی تھی نا. ہاں آئی. ہاں, تو اسی طرح الف لام بھی آئے گا, تو ایک تنوین ہٹ جائے گی پھر. صحیح ہے. وہ کیسے؟ جی. ہٹ جاتا ہے نا, وہ ابھی آپ سیکھیں گے نا. دیکھیں وہ بالکل اس میں, اس کے اوپر آپ الف لام بھی ڈال سکتے ہیں, اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں, تنوین بھی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ وہ نون ہے مصدر. وہ فعل کا نام ہے, اس کے اندر فعل تو ہے, اس میں زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ فعل ہی فعل ہے, صرف کام ہی کام ہے, اس میں زمانہ نہیں ہے, کام ہی کام ہے. ٹھیک ہے, تو جب دونوں چیزیں آئیں گی, دونوں شرطیں پوری ہوں گی, کام بھی ہوگا, زمانہ بھی ہوگا, تو وہ کیا ہوگا, وہ فعل ہوگا پھر. صحیح ہے. تو ابھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. جو نئے لوگ آئے بھی میں ان کو بتا دیتی ہوں. کلمہ ہم نے پڑھا تھا, کلمہ میننگ فل ورڈ کو کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم ہم نے کمپلیٹ کر لیا پارٹ 1 میں, اور اب ہم فعل پڑھنے جا رہے ہیں پارٹ 2 میں. ٹھیک ہے, اور فعل جو ہوتا ہے اس کی تعریف میں نے بتائی ہے کہ اس میں کام ہوتا ہے اور زمانہ, دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو فعل نہیں ہوگا. اگر صرف زمانہ ہوگا نا, اب دیکھیں کانا, کانا کیا ہے آپ کی نظر میں, کانا کیا ہے, فعل ہے نا, فعل ہے نا, کانا فعل ہے نا. لیکن اس میں کیا ہے, اس میں کام نہیں ہے ابھی, اس میں صرف زمانہ ہے. کانا کا مطلب ہوتا ہے یا تھا. اب اس میں صرف زمانہ ہی زمانہ ہے, کام نہیں ہے, تو یہ بھی فعل نہیں ہے. آپ اس کو فعل کہتے ہیں نا, یہ فعل نہیں ہے, کیونکہ 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں فعل میں, دونوں. اس میں صرف زمانہ ہے, اس میں صرف زمانہ ہے. اس میں جو میں نے بھی پہلے مصدر کا بتایا تھا, کھانا, پینا, رونا, اس میں صرف کام ہی کام ہے. تو نہ یہ کانا ہوگا, نہ دربن وغیرہ, یہ کچھ بھی نہیں ہوں گے, یہ آپ کے فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے, فعل تب ہوگا جب اس میں 2 چیزیں ہوں گی, ایک کام ہوگا, ایک زمانہ ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے فعل کیا ہوتا ہے, تو آپ بتائیں کہ کام, ایکشن پلس ٹائم, 2 چیزیں ہوں گی تو فعل بنے گا, اس سے پہلے فعل نہیں بن سکتا. صحیح ہے, چلیں ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, اب پڑھیں. فعل کلمہ کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے کسی زمانے میں ظاہر کرے, اسے فعل کہتے ہیں. زمانے 3 ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. ہم جانتے ہیں کہ اردو اور انگریزی میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں, فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل.
اب فعل فعل ماضی ماضی میں past فعل tense. ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ ٹینس میں کیا ہوتا ہے؟ کام جو ہوتا ہے، کوئی بھی جو کام آپ نے کیا وہ ماضی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی گزرے ہوئے جی زمانے میں ہوتا ہے. حال فعل جی حال کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس کیا ہوتا ہے؟ اس میں کام ابھی ہو رہا ہوتا ہے نا، ہوں ابھی ہو جی رہا ہوتا ہے کام. میں کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جی مستقبل کیا ہوتا ہے؟ میں کھانا کھاؤں گا آنے والے زمانے میں. موجودہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں. ماضی کیا ہے؟ کوئی صحیح. کام جو ہے گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں میں نے حج کیا ہے نا، ابھی تو نہیں کر رہی نا، تو پاسٹ ٹینس ہے نہیں نا. کیا میں نے عمرہ past. کیا، ہاں گزرے ہوئے جی زمانے میں کیا نا. میں اب بھی کر رہی ہوں، عمرہ کر رہی ہوں، تو یہ کیا ہوگا پھر؟ فعل یہ حال حال ہو جائے گا. اور حال ہو آنے والے جائے زمانے میں میں عمرے پر مستقبل. جاؤں گی یا میں عمرہ کروں گی، آنے والے زمانے، یہ مستقبل ہے. اور ہر زبان میں یہ تین ہی ہوتے ہیں، ہے نا، پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس، مستقبل، ہے نا. انگلش میں جی بھی جی ایسا ہے، اردو میں بھی ایسا ہی ہے، تین زمانے پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہاں ہے. اب عربی میں بھی تین ہی زمانے ہوتے ہیں، ہم زمانے تو تین ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو دو فعل کور کرتے ہیں. اور وہ فعل کون سے ہوتے ہیں جو دو فعل کور کرتے چل ہیں؟ رہے وہ حال اور مستقبل. نہیں، اچھا ماضی میں ایک ان سورہ. تینوں کو کور کریں گے، ماضی، حال، مستقبل کو کور کریں گے دو فعل. ایک فعل ماضی اور دوسرا فعل مضارع. ماضی تو ماضی کے لیے ہے پاسٹ ٹینس، لیکن فعل مضارع کیا ہے؟ وہ دونوں کو کور کر رہا ہے. حال کو بھی بیان، اس کا مطلب حال میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے نا. جو فعل مضارع ہوتا ہے، جو اگر کوئی صیغہ جیسے یدربو فعل مضارع ہے نا، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ضربا اور یدربو ہوتا ہے، اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہے نا. جی ہاں ہاں، اب ضربا کیا ہے؟ وہ تو پاسٹ ٹینس ہے نا، یضرب مضارع ہے. مضارع ہے. اب مضارع میں آپ دیکھیں ضربا اور یضربو، صحیح ہے. اب ان کی سائن بھی پہچان لیں. ماضی میں زبر آتی ہے آخری لیٹر پہ، مضارع پہ پیش آتی ہے. مضارع میں شروع میں یہ یا تا الف نون میں سے کوئی حرف بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے پہچان لیا یہ مضارع ہے. اب مضارع کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ اس کا تو کریں گے اس نے مارا، بس ختم بات، اس نے مارا. یضربو کا ترجمہ کیسے کریں گی؟ حال میں بھی کرنا ہے، مستقبل میں بھی، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. دو ترجمے ہوں گے اس کے، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، تو دو ترجمے ہو گئے نا اس کے. یعنی حال کو بھی کور، اگر آپ نے حال میں کرنا ہے تو حال میں کر لیں، مستقبل میں کرنا ہے تو مستقبل میں کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو مضارع فعل ہوتا ہے یہ دو زمانوں کو کور کرتا ہے، زمانہ حال کو بھی اور زمانہ مستقبل کو بھی. اور ماضی صرف ماضی کو کور کرتا ہے. اب یہاں سے پڑھیں کیا لکھا ہوا عربی زبان میں. عربی زبان میں ان تین زمانوں کے لیے دو فعل استعمال ہوتے ہیں. کون سے تین فعل زمانے؟ ماضی، کون سے تین زمانے؟ فعل ماضی، فعل حال، دو تین زمانوں کے تین زمانے، ماضی، حال، کے مستقبل، لیے دو تین فعل زمانے نا، استعمال. تین ہاں زمانے نا. فعل ابھی جی تین کو عربی میں جو ہم عربی میں بھی تین ہی زمانے ہوتے ہیں، لیکن فعل دو ہی ہوتے ہیں بس. دو فعل استعمال ہوتے زمانے تین ہوتے ہیں لیکن فعل دو ہی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہوتا ہے مضارع. یہاں پہ دو ہی نمبر ڈلے ہیں نا، یہ دو نمبر ڈلے ہیں بس. یہ جو ہے ماضی کو کور کر رہا ہے فعل ماضی پاسٹ ٹینس، اور یہ مضارع ان دو کو کور کر رہا ہے، زمانہ حال اور مستقبل کو. آپ تو سمجھ آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سمجھ آ رہی جو بتا رہے ہیں؟ جی 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 ہاں. تو عربی میں دو ہی ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع. ماضی کو کور کرتا ہے، مضارع دونوں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا مضارع ہے جس میں یا تا الف نون لگ جاتا ہے شروع میں. یضربو بھی ہوتا ہے، ادربو بھی ہوتا ہے، ندربو بھی ہوتا ہے، تدربو بھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا. یضربو، تدربو، ادربو، ندربو. تو یہ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو حال میں بھی کر سکتے ہیں وہ مار رہا ہے، وہ مارتا ہے، اور مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ مارے گا. اور اس میں صرف پاسٹ ٹینس کا ترجمہ آئے گا. اچھا اب آ گیا مادہ. مادہ کسی کو پتہ کیا ہوتا ہے کلاس میں؟ مادہ مونس جیسے ہمارا میدا ہوتا ہے نا، میدا کیا چیز ہوتی ہے جس سے روٹی آٹے کا اچھا میدے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں نا، کتنی چیزیں بہت بنتی ساری. ہیں. بیکری میں جائیں کتنی چیزیں پڑی ہیں، سب میدے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں.
اور کبھی بیکری پروڈکٹس نہیں کھانے چاہیے. ہماری آج کل جو سارے ہاسپٹل بن رہے ہیں, دوائیوں والے اسٹور اتنے کھلے ہیں, وہ سب میدے کی وجہ سے کھلے ہیں. ادھر بیکری ہے, ادھر ڈسپینسریاں بنتی, جدھر بیکری کھلتی ہے ڈسپینسری بن جاتی ہے, ادھر دوائیوں والی فارمیسی بن جاتی. تو بیکار, زمانے کی بیکار ترین چیز میدا, اور آپ کا ایک وہ شوگر, وائٹ والی شوگر. گڑ پہ آئیں, گڑ پہ. میں یہاں کینیڈا میں گڑ استعمال کرتی ہوں. چائے میں, ہمارے گھر میں چینی صرف مہمانوں کو دی جاتی ہے, وہ جو پیتے ہیں. جو نہیں پیتے ان کو بھی نہیں دی جاتی. ہم نے رکھی ہوئی ہے لیکن ہم لوگ خود نہیں یوز کرتے, کسی چیز میں نہیں ڈالتے. کھیر میں گڑ ڈالتے کینیڈا میں رہ کے, کیونکہ پتہ یہ زہر ہے. میدا بھی زہر ہے نمبر 1, نمبر 2 آپ کی شوگر بھی زہر ہے, اور وائٹ چینی جسے کہتے ہیں, اور نمبر 3 جو ہے وہ آپ کی ایک اور چیز ہے, نمک. یہ 3 چیزیں زہر ہیں. نمک استعمال کم کریں, میدا کم, اس میں کم از کم استعمال کریں, فالتو چیزیں نہ کھائیں, نہ کھلائیں. خاص طور پہ بچوں کو تو یہ چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں, بچوں کو بھی نہیں ہوتی, میدے میں پڑی رہتی ہیں, نکلتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں نکالنے کے لیے, وہ چپک جاتا ہے اندر ہی, جو بھی چیز میدے کی کھائیں گے. تو کوشش کریں اپنا گیہوں لے کے اس کو پسوا کے پھر کھائیں آٹا. اور بازار کے آٹے میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے میں میدے کی بات کر رہی ہوں. میدا جو ہے نا, اس سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں. اسی طرح جو مادہ ہوتا ہے نا, وہ اس سے بے شمار لفظ بنتے ہیں. اور مادے میں کتنے لیٹر ہوتے ہیں, کسی کو پتہ ہے مادے میں کتنے لیٹر ہوتے ہیں؟ 3 لیٹرز ہوتے ہیں استاذہ. 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صرف 3 لیٹر. جتنے بھی عربی کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ افعال کر لیں, یا ابھی ہم فعل پڑھ رہے ہیں نا, تو جتنے بھی افعال ہیں عربی کے فعل ہیں, وہ ان کے 99.9% جو ان کا مادہ ہوتا ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے. پیچھے کتنے % رہ گیا؟ 1% رہ گیا نا, ہے نا. 1% جو ہوتا ہے نا, اس کا جو پیچھے ہوتے ہیں ان کا مادہ 4 حرف کا ہوتا ہے, 4 حرف کا. روٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ 4 حرف کا ہوتا ہے. 99.9 جو ہے وہ آپ کا, اگر آپ کے سوال آئے ٹیسٹ میں تو 90, اس کو نوٹ کریں. اتنے جو افعال ہوتے ہیں ان کا مادہ 3 حرفی ہوتا ہے. مادہ ہوتی ہے اصل چیز, اس سے پھر آگے لفظ بنتے ہیں, روٹیٹ ہو کے نا لفظ بنتے ہیں. جیسے میدا ہوتا ہے تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں, پہلے بنا لیتے ہیں, میدا تیار کر لیتے ہیں, اس کو ڈفرنٹ ڈائیوں میں ڈالتے جاتے ہیں. ڈائی ہوتی ہے نا, جو سانچے ہوتے ہیں, تو ڈفرنٹ, کبھی بن کے نکل رہے ہیں, کبھی لمبے والے نکل رہے ہیں, لوف بن کے نکل رہے ہیں, کبھی بریڈ بن کے نکل رہی ہے, کبھی کیک بن رہے ہیں, کبھی کچھ بھی. تو کتنی شیپس میں بن جاتی ہے نا. فرض کریں آپ نے کوکیز بنانی ہے تو بیٹر تو ایک ہی بنائیں گی نا, مادہ تو ایک ہی بنائیں گی, پھر اس کو مختلف سانچوں میں ڈالوں گی تو وہ مختلف شکلیں بن جائیں گی. تو مادہ کیا ہوتا ہے, وہ بیسک 3 لیٹر ہوتے ہیں, اور اس کو پھر جب ہم مختلف سانچوں میں ڈالتے ہیں, وزن کیا ہے, سانچہ ہے, وزن سانچہ ہے, ڈائی ہے. اس ڈائی میں جب آپ اس کو میدے کو ڈالتے ہیں 3 لیٹر کو, تو وہ اس حساب سے پھر وہ بن جاتا ہے, لفظ بن جاتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے مادہ کیا ہوتا ہے, یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. یہ بیٹر ہوتا ہے آپ کا ایک طرح کا مادہ جو ہوتا ہے, یہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں. اور ایک روٹ ورڈ سے کتنے لفظ بن سکتے ہیں آپ بتائیں مجھے, کتنے بنا سکتے ہیں آپ لوگ؟ بے شمار. ہاں, مثلا میں آپ کو بنا کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا میں نے آپ کو دیتی ہوں عین لام میم, یہ مادہ ہے نا. اب سے ہم اس سے ہم عین لام میم سے ہم لفظ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. کتنے لفظ بن سکتے ہیں, بنائیں. لفظ بنانے, فعل نہیں بنانے, فعل بنانے کا نہیں کہہ رہی میں, لفظ. جی جی. یہ آپ کا عین لام میم مادہ ہے, یہ آپ کا روٹ ورڈ ہے. جی. علم بنتا ہے, عالم بنتا ہے, عالمین بنتا ہے. عالم کا مطلب پتہ ہے نا, علم بنتا ہے نا, علم نہیں, 4 ہو گئے نا اس میں. علم, عالم. عالم پہلے تو بنا نا, عالم الگ چیز ہے, عالم الگ چیز ہے نا. جی جی جی. عالم الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے. علم بھی پڑھا ہے جی نا. جی. ہاں, معرفہ کی پہلی قسم علم ہوتی ہے. پھر اور بنائیے. علم ہوگا, علم بھی ہو جائے گا, چلیں. مائک میوٹ کریں تھوڑی دیر. علم, اور بتائیے.
علم ہو گیا، عالم ہو گیا، اور عالمہ نہیں ہوتی، عالمہ بھی ہے، عالمہ بھی ہوتی ہے، اور عالمہ، معلمہ نہیں ہوتی، ٹیچر. معلمہ. سب میں عین لام میم آ رہا ہے نا. جی، جی معلم، معلم، عالمین بھی ہوتا ہے استاد صاحب. العالمین ہوتا ہے. اور بتاتے جائیں کتنے لفظ بن رہے ہیں، یعنی روٹ ورڈ ایک ہی ہے، بہت سارے. روٹ ورڈ عین لام میم ہی ہے، اور اسی ترتیب سے آئے گا، یہ نہیں جی کہ جی، آپ اب سمجھ میں آ گیا میڈم. ہاں. تو یہ اس سے کتنے الفاظ. اور ابھی ہم نے ورب نہیں بنائے، علیما، نہیں. یا لمو، اے لم، وہ ہم نے نہیں بنائے. ابھی ورب ہم نے نہیں بنا، ابھی ہم صرف نون بنا رہے ہیں. تو نون جی. 12-13 تو نون بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے وہ بھی بنتے ہیں. تو مادہ جو ہے نا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. مادہ ایک ہی ہوتا ہے، اس سے آپ بے شمار جتنے مرضی لفظ بنا لیں، لفظ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر امر بھی جی. بن جاتا ہے، اے لم، ہے نا، جان لو، اے لمو، ہے نا. اے لمو ہاں. قرآن میں کتنا پڑھتے ہیں، اے لمو، تم سب جان لو. تو یہ صرف ایک جو روٹ ورڈ ہوگا، اس سے اس کو جب مختلف سانچوں، اوزان کا مطلب کیا ہے، سانچے، وزن کا مطلب ہے سانچے، ڈائز، جب اس میں ڈالیں گے تو وہ یہ بہت سارے جو ہے پھر آگے لفظ بن جائیں گے. یہ مطلب ہے مادہ اور وزن کا. وزن ڈائی ہے، مادہ کیا ہے، وہ روٹ ورڈ ہے. ابھی کتنے لفظ بنا لیے نا، کتنی ڈائیاں تھیں ہمارے پاس. ابھی ہم نے عالم بھی بنایا، علم بھی بنایا، ہے نا، علم بھی بنایا. تو ساری ڈائیاں تھیں نا وہ، جن میں ہم ڈالتے گئے روٹ ورڈ کو، تو وہ بنتے گئے لفظ. اچھا اب آپ پڑھیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیا کہہ رہے ہیں. عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کے 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف پر ہوتی ہے. یہاں پہ 99.99 کر لیں، بلکہ 99 ہی کر لیں، ختم ہو جائے بات. 99.99 اس کو جب شارٹ کرتے ہیں تو 99.9 ہی رہ جاتا ہے. تو آپ اس کو 99.9 بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف 0.1 کیا ہے، وہ ایسے لفظ ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں جن کے مادے میں 4 حرف ہوتے ہیں. کوئی مثال دے گا مجھے 4 جو ہے روٹ ورڈ والا لفظ؟ زلزلہ. زلزلہ. اب زلزلہ میں کیا ہے، روٹ ورڈ کتنے ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں. صحیح ہے. زلزلہ جی. اس میں 3 نہیں ہیں، 4 ہیں. تو یہ 1% ہوتے ہیں. قرآن میں 4 لفظ، مشکل سے 4 لفظ آئے ہیں اس کے، ربائی والے، ربائی کہتے ہیں اس کو. تو ربائی کا مطلب ہے 4، رب سے ہے نا. تو 4 لیٹر والا جو مادے والے حرف ہوں گے، وہ صرف محل میں قرآن مجید میں ایک زلزلہ آیا ہے، اور ایک سلسلہ آیا ہے، سلسلہ کر کے بولتے ہیں، اس کا بھی سین لام ہے. تو 1-2 لفظ سورہ بقرہ میں آیا ہے بس. تو یہ آپ کے اس طرح سے 3-4 لفظ آئے ہیں ٹوٹل قرآن میں. تو زیادہ تر کون سے یوز ہوتے ہیں پھر؟ 99.9 جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پرسنٹ، وہ آپ کے 3 لیٹر والے مادہ، 3 لیٹر والا جو ہے نا لفظ ہوتے ہیں، جن کا مادہ فعلا، ہاں فعلا. فعلا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. فعلا میں 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں نا. جی. اچھا جی، ابھی پڑھیں کہ 99.9 کر لیں اس کو پرسنٹ. الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف پر، 3 حروف والے کتنے ہیں، 99.9 ہیں. اچھا، ان 3 حروف کو کیا کہا جاتا ہے، مادہ کہتے ہیں. مادہ کہا جاتا ہے. آگے دوسری اہم چیز، عربی زبان میں استعمال ہونے والی مختلف افزان ہیں جو ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں. اب 2 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. ایک بتایا مادہ، روٹ ورڈ، اور وہ 3 ہی ہوتے ہیں ہر لفظ کے. ابھی 4 کو بھول جائے، جی. ابھی 4 کو بھول جائیں، سمجھ لیں 4 ہیں ہی نہیں، کیونکہ اتنے زیادہ 3 لیٹر والے لفظ ہیں کہ 4 کو بھول جائیں ابھی. اور پھر اس کے بعد دوسری اہم چیز جو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوزان ہیں، ڈائز ہیں. اب آگے پڑھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. فا، عین اور لام 3 حروف کو سٹینڈرڈ مان کر مادہ اور وزن کا ایک نظام ترتیب دیا گیا ہے. مادہ اور وزن کا، یعنی فا، عین، لام جو ہے یہ آپ کے بیسک 3 لیٹر ہیں. ہر روٹ ورڈ میں 3 لیٹر ہوتے ہیں، اور اس کا پہلا لیٹر جو ہوتا ہے وہ فا کلمہ ہوتا ہے، دوسرا عین ہوتا ہے، اور تیسرا لام ہوتا ہے. دربا ہے تو اس میں پہلا لیٹر جو ہے فا. اس کا روٹ ورڈ دوادرابا ہوگا نا، دربا کا. دوادرابا، دربا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے نا دربا.
माजी है। जी ये दरबन नहीं है, दरबन पे तनवीन आती है, वो होता है मस्दर। ये दरबा, ये माजी फेल है। इसके 3 लेटर हैं। इसका पहला वाला लेटर फा है, फा कहलाएगा। ये रा जो है ये ऐन कहलाएगा, और ऐन कलमा कहलाएगा, और ये वाला लाम कहलाएगा। ये जो है इन्होंने स्टैंडर्ड माना हुआ है, स्टैंडर्ड। हर जो भी रूट वर्ड होगा उसका पहला वाला कलमा जो है फा है, दूसरा वाला ऐन है, तीसरा वाला लाम है। अच्छा, फिर उसको मुख्तलिफ क्या है, हम उसको औजान पे डालते जाएंगे। जैसे फाला को आप डिफरेंट, जैसे फाला को आप फाइलन पे डालें तो क्या बन जाएगा, फाइलन बन जाएगा ना, जी सही है ना। फाइलुन। फाइलाम को आप फाइलन के वजन पे डालें तो क्या बन जाएगा, फाइलन। अभी यही आपको बता रहे हैं, आगे पढ़ें। मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौदों को मौजू को मुख्तलिफ अवजान में डालने के बाद जो अल्फाज बनते हैं, इन अल्फाज के माना है मादा और वजन दोनों का हाँ, इन अल्फाज के माना में, दोनों का मफहूम शामिल है। यहाँ आपने गलत पढ़ा माना है में ना। माना में मादा और वजन दोनों का मफहूम शामिल होता है, मफहूम शामिल है। ठीक है। मसलन हाँ, कतबा, कतबा क्या है, उसने लिखा। नहीं माजी है, उसने नहीं, लिखा। नहीं, कतबा काफ ताबा क्या है, 3 हरूफ। मादा है, मादा है। मादा है। मादा। ये रूट मादा वर्ड है। जब अलग अलग लिखते हैं तो ये मादा होता है, ये रूट वर्ड होता है, ठीक है। मादा। रूट लेटर्स भी कहते हैं, रूट वर्ड भी कहते हैं, मादा भी कहते हैं। 3 हरूफ पर मुश्तलिक एक मादा है, मादा है यानी रूट वर्ड है, जो लिखने के मानी में इस्तेमाल होता है। कतबा का मतलब होता है लिखना। अब जितने भी इससे वर्ड बनेंगे, कतबा से लफ्ज बनाए तो हजारों लफ्ज बन जाते हैं, ठीक है ना। अब वो जो जितने भी लफ्ज बनेंगे उनमें लिखने का मानी जरूर होगा। किसी भी डाई पे उसको डालेंगे, किसी भी सांचे में डालेंगे उसको, जो भी लफ्ज बनेगा उसमें लिखने का मानी जरूर आएगा। अब जैसे आप मक्तबुन पढ़ते हैं ना, मक्तबुन में काफ्ताबा आता है ना, आता है ना। अब मकतब किसको कहते जी। हैं, आपको पता है ना मकतब किसको कहते हैं, मकतब टेबल को भी कहते हैं, मकतब टेबल को तुम कहते हैं ना, लाइब्रेरी। मक्तबुन लाइब्रेरी को कहते हैं ना। हाँ, लाइब्रेरी को कहते हैं ना मक्तबुन। अब उसमें काफ्ताबा का मानी हर लफ्ज में काफ्ताबा का मानी आ रहा है, लिखने का मानी आ रहा है। टेबल के ऊपर आप बैठ के लिखते हैं, सही है। और मकतब का मतलब अगर ऑफिस लिया जाए 2 मानी होते हैं, तो उसमें भी आप क्या है, टेबल पे बैठते हैं, टेबल बैठ के लिखते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। फिर उसके बाद अगर मकतबतुन में जाए, लाइब्रेरी में लोग क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं, उसमें भी लिखने का मानी है। किताब में भी तो किताब क्या चीज होती है, किताब के अंदर रूट वर्ड आता है काफ्ताबा का। किताब क्या चीज होती है, इसमें रूट वर्ड है ना काफ्ताबा। अब किताब क्या चीज होती है, जी बिल्कुल। लिखी हुई चीज होती है, लिखी हुई चीज किताब कहते हैं उसको। लिखी हुई चीज जो आप लिखते हैं वो किताब है, ठीक है। तो इसमें भी लिखने के मानी है, किताब के अंदर भी। किताब जो है इसका मतलब होता है कोई लिखी हुई चीज, तो लोग किताबें लिखते हैं और उसमें लिखने के मानी आते हैं काफ्ताबा में भी। अब कातिब कौन होता है, आपको उर्दू में पता है कातिब कौन होता है, लिखने वाला। लिखने वाला। अब उसके भी कातिब में भी काफ्ताबा आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है आपका, कातिब में भी लिखने वाला। अब इसमें भी काफ्ताबा रूट वर्ड आ रहा है। कुछ एक्स्ट्रा लेटर आ जाते हैं डाई के मुताबिक, लेकिन वो मेन लेटर तो वही है, काफ्ताबा। इसी तरह मकतूब क्या चीज होती है, मकतूब, लिखने। मकतूब मकतूब क्या होती है, ये तो लिखने वाला होता है ना। ये क्या चीज होती है, मकतूब, जिसको लिखा गया। हाँ, जिस चीज को लिखा गया, जिस चीज को लिखा गया। मसलन आपने लेटर लिखा, उसको मकतूब कहेंगे ना, लेटर को मकतूब कहते हैं। मकतूब किसको कहते हैं, लेटर को कहते हैं, खत को कहते हैं। अब तो लिखे ही नहीं जाते, अब तो ईमेल्स लिखी जाती हैं। बहरहाल लिखने के मानी उसमें भी है, लिखी हुई चीज को मकतूब कहते हैं। किताब और मकतूब का एक ही मानी है, लिखी हुई चीज। देखें, लफ्ज डाइयां बदलती जा रही हैं, सांचे बदलते जा रहे हैं, लेकिन लिखने का मानी कहीं नहीं गया, क्योंकि इसका मानी क्या है, लिखने के मानी में इस्तेमाल होता है। आगे पढ़े। अब वो क्या कह रहे हैं, और फाइलुन एक वजन है। काफ्ताबा क्या है, एक मादा है जो लिखने के मानी में आता है, और फाइलुन एक वजन है, डाई है, डाई है। जो काम करने वाले का मफहूम देने के लिए इस्तेमाल होती है। जब काफ ताबा मादे को इस लिखने वाले इस वजन में डाला जाएगा।
इस वजन में सॉरी इस वजन में डाला जाएगा तो लफ्ज बनेगा कातिबुन। कातिबुन। अब हमारा वजन क्या था, ये वजन है। हम पढ़े हैं मादा और वजन। मादा क्या होता है, रूट लेटर होते हैं। वजन क्या होता है, डाई होती है। अब ये रूट लेटर नहीं है, ठीक है, ये डाई है। फाइलुन क्या है, एक डाई है। डाई। इसमें आपका फा कलमा जो है काफ है, ऐन कलमा ता है, और ये क्या है, बा है। बीच में एक लेटर एक्स्ट्रा है। जब इसको फाइलुन एक वजन है, डाई है, इस पे जब आप कतबा को डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कातिबुन। कातिबुन बन जाएगा। फा की जगह आप काफ डालें, और ऐन की जगह ता, और इसकी जगह आप बा डालें, और सेम हरकत दे दें, तो क्या बन जाएगा, कातिबुन बन जाएगा ना। जी जिसके मानी होंगे, मानी चेंज हो गए ना, हाँ डाई में डालने से मानी चेंज हो जाते हैं, जी लेकिन लिखने का मानी जरूर आ रहा होगा बीच में। ठीक है, अब लिखने वाला बन जाएगा। पहले क्या मतलब था कतबा का, कतबा का उसने मतलब लिखा। नहीं, मादा था, जिस लिखने के मानी है ना, हाँ उसमें लिखने के हाँ मानी है, लिखना यानी लिखने के मानी है उसमें। और अब क्या हो गया, वो लिखने वाला बन गया। इसी तरह मफूलन की डाई में डालें, मफूलन उसकी डाई में डालेंगे जिसमें, जिस पर काम हुआ हो। हाँ, मफूल कौन मफूल होता है, मफूल आपने फेल फाइल मफूल पढ़ा है कभी, फेल फाइल मफूल हाँ अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ मैं फाइल पढ़े कौन होता है, फाइल होता है काम करने वाला, काम करने वाला। लिखने वाला। अगर इसी में हम डाल दें फाइलोन में हम जिसको दुआद राबा डाल दें तो क्या बन जाएगा, दुआद पे रा काम हुआ, दारे जिस पे बुन काम बन जाए। हुआ जा रहा है। अब दारे बुन का मतलब मफूल। चेंज हो गया ना, रूट वर्ड का मतलब चेंज हुआ, तो दारे बुन का मतलब भी चेंज हो गया ना। इसी जी इसी बाई पे आप डाई पे आप दुआद राबा डालेंगे तो दारे बुन बन जाएगा, है ना। दारिबुन का क्या मतलब होता है, दारिबुन मारने हाँ वाला, मारने मारने वाला। वाला। जब इसी जी दुआद रा बा को आप इधर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, किधर इस मफूलन में, मदरू मद मदरूबुन, मदरूबुन मदरूबुन जिसको मार जी पड़ी, जिसको मार पड़ी, जिसको मदरूबुन मारा गया, है ना। मदरूबुन फाइल होता जी है मारने वाला, मफूल होता है जिसको मार, जिसके ऊपर काम होता है, जिसको मार पड़ती है। तो अगर आप इस डाई पे डालेंगे तो उसमें जिसको मारा गया उसके मानी आ जाएंगे, मदरूब जिसको मारा गया, जिस मकतूब जिसको लिखा गया। काफ्ताबा डालेंगे तो मकतूबन बन जाएगा ना। तो फिर मकतूबन का मतलब होता है जिसको लिखा गया, यानी जिस अच्छा जिस चीज को लिखा गया, जिस चीज को लिखा गया, जिसको, जिस किसी बंदे को नहीं, कि जिस चीज को लिखा जाए वो क्या लिखा होती है, गया मकतूब होती है। चाहे वो किताब हो, चाहे वो लेटर हो, वो चीज जो है उसको मकतूब कहेंगे। मफूलन तो इसको गौर से पढ़ें कि अभी यहाँ पे जी देखें, जब हमने फाइलोन में हमने डाला अपना काफ्ताबा तो कातिबुन बन गया, उसके मानी थे लिखने वाले। इसी तरह मफूलन में जब आपने काफ्ताबा डाला, ठीक है, तो इसमें जी इसका इसका मतलब क्या हो गया, जिस पर काम हुआ हो। मफूल का मतलब होता है जिसके ऊपर काम हुआ हो, जिस बंदे पे। यानी जैसे मैं जुमला बोलती हूँ कि दरबा, ठीक है, हामिदुन, ये जुमला मैं बहुत दोहराती हूँ मिसालों में, दरबा हामिदुन खालिदन, ठीक है, जी खालिदन, इसको यूं कर लें। अब इसमें मारने वाला कौन है और मार खाने वाला कौन है, दरबा हामिद, हामिदुन हामिद वाला हामिद खालिदन है और मार मारा खाने हामिद वाला मारने हामिद वाला ने है, खालिद को। खालिद, हाँ, तो हामिद ने खालिद को। हाँ, तो ये मफूल है, ये मफूल हाँ है, और ये मारने वाला है, ठीक है। हामिदुन जी हाँ, हामिद मारने वाला है, और ये क्या, ये फाइल है, ये मारने वाला है, और ये जी वाला क्या है, ये मफूल है। इसको मार पड़ी मफूल है ना, मारने का असर किस पर हुआ है, मफूल पर मफूल पर। खालिद तो पर। जिस पर काम हुआ हो, यानी जिसको मारा गया हो या जिसको जी लिखा गया हो, सही है, जी वो होता है जी मफूल। एक होता है काम करने वाला, और एक जिस पे काम का असर पड़ता है। काम का असर किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, मारने का असर, फेल का असर किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, इसको मफूल कहते हैं। तो इसके लिए मफूल का लफ्ज यूज होता है, और जो मारता है उसके लिए फाइल का लफ्ज यूज होता है। अच्छा, अब ये मफूल के ऊपर जब हमने काफ्ता डाला, काफ्ताबा डाला, तो ये मकतूबन बन गया, सही है। अच्छा, जिसके मानी है लिखा हुआ, जिस चीज को लिखा गया है ना, वही मानी होंगे ना, जिस पे काम हुआ।
لکھنے والا تو معنی نہیں ہوں گے نا مکتوب کے. مکتوب کے معنی ہوں گے جس چیز کو لکھا گیا, لکھا ہوا, لکھی ہوئی کوئی چیز. اچھا اب یہ ہو گیا, اب یہ کام ختم ہو گیا کہ ہم, ایک ہوتا ہے مادہ اور ایک ہوتا ہے آپ کی ڈائی. مادے کو جب ڈائی میں ڈالیں گے تو اس مادے کے معنی ہر ڈائی میں موجود ہوں گے, ہر لفظ جتنے بھی بنائیں گے موجود ہوں گے, لیکن چینج ہو کے آئیں گے. کبھی وہ مارنے والا ہوگا, کبھی وہ مار کھانے والا ہوگا, کبھی وہ لکھنے والا ہوگا, کبھی وہ لکھی ہوئی چیز ہوگا, ہے نا, جس کو لکھا گیا ہو. تو یہ ہوتا ہے. اب آپ آگے پڑھیں, اب کوئی اور آگے پڑھ لیں تھوڑا سا. شاہین آپ آئیں ذرا پڑھیں. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو جو میں جی بتا جی رہی ہوں؟ چلیں آگے پڑھیں. جی جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں پڑھیے. عربی زبان میں مادے اور وزن کے نظام کو سمجھ لینے سے افعال کے استعمال کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. مادے اور وزن کو, وزن, عربی زبان میں مادہ اور وزن سمجھ آ گیا نا. وزن ایک ڈائی ہے, جیسے فاعلن جی جی مفعولن, یہ ڈائی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ جو بھی روٹ ورڈ جی ڈالیں گے جی ویسا ہی لفظ تیار ہو جائے گا, ویسا ہی لفظ تیار ہو جائے گا. ضربہ ڈالیں گے تو وہی لفظ تیار ہو جائے گا. ڈائی ایک ہی ہوتی ہے, ڈائی ہے فاعلن اور مفعولن. اسی طرح اور بھی ڈائیاں ہوں جی گی, ان میں بھی ہم جب روٹ ورڈ ڈالیں گے تو ویسے ہی لفظ تیار ہو جائیں گے. اچھا آگے چلیے. جی. عربی زبان میں عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. انہیں ثلاثی کہتے ہیں. کیونکہ مادہ 3 حروف والا ہوتا ہے اس لیے ان کو ثلاثی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. 3 ثلاث کا مطلب 3 ہاں ہوتا ہے نا, صحیح ہے. تو 3 حروف والا جی مادہ جی ہوگا تو اس کو جی 4 حروف والا لفظ ہوگا. 4 حروف کے مادے والا جو بہت کم ہوتے ہیں, 1% ہوتے ہیں, 0.1%, تو ان کو ہم رباعی کہتے ہیں. پھر ہم رباعی نہیں پڑھ رہے, ہم جی صرف جی جی ثلاثی پڑھ رہے ہیں. جی آگے پڑھیں. جی. کسی فعل سے مختلف زمانوں کا مفہوم رکھنے والے مختلف الفاظ صیغے کہلاتے ہیں. اب صیغے کیا ہوتے ہیں؟ جو ورڈ بنتا ہے نا, جو حروف مادہ کو, روٹ ورڈ کو وزن میں رکھتے ہیں, تو جو لفظ تیار ہوتا ہے, مثلا جیسے مدروبن ہے, داربن, یہ لفظ تیار ہوئے ہیں نا. ہم نے دعا, درا, با روٹ ورڈ کو ایک جی فاعلن کے وزن میں رکھا یا مفعولن کے وزن میں رکھا, تو جو لفظ تیار ہوا ہے نا, مکتوبن یا کاتبن یا داربن یا مدروبن, یہ صیغہ کہلاتا ہے. فارمیشن جو بنی ہے, جو بنا ہے, جو جی تیار ہوا ہے, جی. اچھا ٹھیک ہے. دیکھو اس کو میں ایسے بھی سمجھاتی ہوں. مادہ پلس وزن از اکول ٹو صیغہ. اس کو نوٹ کر لیں. صیغہ, صیغہ. صیغہ جی وہ ہے جو بن کے تیار ہوا ہے. آپ نے مادے کو ایک خاص وزن میں رکھا. مادہ تھا آپ کا جی کاف جی تابا, کاف تابا, اس کو آپ نے رکھا وزن میں, فاعلن میں. تو جو چیز تیار ہوئی, کیا تیار ہوئی فاعلن کے وزن پہ؟ کاتبن تیار ہوئی نا. تو جی. کاتبن کیا ہے؟ وہ آپ کا صیغہ ہے, صیغہ. جو بن کے فیکٹری سے نکلا ہے, جی تیار ہوا ہے. ایک مادہ جی. تھا, اس کو پروڈکٹ. ہم نے ہاں پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ کہہ لیں, صیغہ جی پروڈکٹ ہوتی ہے. تو یہ فاعلن جی. اور یہ آپ کا ہو گیا. اسی طرح آپ اس میں ضربہ ڈالیں گے, دعا, درا, با فاعلن میں, تو داربن بن جائے گا. مفعولن میں ڈالیں گے, مفعولن کے ڈائی میں ڈالیں گے, تو مدروبن, مکتوبن بن جائے گا. تو وہ جو پروڈکٹ نکل رہی ہے نا, از اکول ٹو پروڈکٹ جی جسے کہہ رہے ہیں آپ, وہ آپ کی کیا ہوگی؟ وہ آپ کا صیغہ جی. کہلاتا ہے. صیغہ, صیغہ. صیغہ کہلائے گا. تب سمجھ آ جی گیا جی مادہ کیا ہوتا ہے, وزن کیا ہوتا ہے. جی. وزن ڈائی ہے, سانچہ ہے. میں ساری زبانوں میں سمجھا رہی ہوں. اور یہ کیا ہے آپ کا جو تیار ہو رہا ہے پروڈکٹ, جو باہر نکل رہی ہے, وہ صیغہ ہے. تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ صیغہ کیا ہوتا ہے. 3 جی چیزیں ہم نے پڑھ لی نا, مادہ بھی پڑھ لیا, اور وزن بھی پڑھ لیا, اور صیغہ بھی پڑھ لیا, اور ثلاثی بھی پڑھ لیا. ثلاثی کیا ہوتا ہے؟ 3 حرفی, جی. 3 حرفی, 3 حرف, 3 جی. حرف. آگے. کسی فعل کے کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیروں کے مطابق ہوتی ہے. اب ضمائر اردو 3 طرح ہاں, کے ہوتے ہیں. اچھا اچھا, 3 طرح کے ضمائر ہوتے ہیں. اب ضمائر کیا ہوتے ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں نا. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے ضمیر.
دونوں جی معرفہ ہوتے ہیں، کبھی اسم پروناؤن آ نہ رہا ہوتا ہے کبھی ضمیر آ رہی استاذہ، ہے ضمیر جی پروناؤن نہ استاذہ، ہاں پروناؤن ہے نا ضمیر. پروناؤنس جی جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے جی ہیں ضمیر. ضمیر کا مطلب ہوتا ہے چھپی جی ہوئی چیز. ہمارے اندر بھی ایک ضمیر ہوتا ہے نا جی جو ہمیں جی ملامت بالکل، کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو وہ نہیں جی کرو، ہے نا. بے شک ہوتا ہے. اگر اس کو زندہ ہی رکھنا، اس کو مرنے نہیں دینا. آج کل لوگوں نے مار دیا اس کو، اس کے خلاف کام کر کے وہ سو ہی گیا، مر ہی گیا، وہ اب بولتا ہی نہیں کچھ. ٹھیک ہے، تو اس کو زندہ رکھنا ہے ہمیشہ. اور ضمیر جو ہوتی ہے وہ ضمیر ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اسم جی چھپا ہوا ہوتا ہے. جو بھی ضمیر ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ناؤن چھپا ہوتا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ کا نام پہلے آ گیا تو آگے ضمیر آئے گی، ہوا یا ہو آئے گی، ہے نا. تو وہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ہو ضمیر میں اور ہوا ضمیر میں. استاذہ آپ کی اللہ آواز بریک ہو رہی ہے. نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. کب سے ہو رہی ہے؟ ابھی ایک لہجہ پہلے. اچھا میں تھوڑا رک جاتی ہوں، جب صحیح ہو نا مجھے بتانا. نہیں اب آ رہے ہیں جی صحیح، ابھی آ رہی ہے استاذہ. صحیح ہو اچھا رہی ہے. صحیح ہے، الحمدللہ. ہاں وہ ایک سیکنڈ کے لیے کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں. اچھا اب دیکھیں، ضمیر جی میں جی اسم چھپا ہوتا ہے. ضمیر کے اندر اسم نون چھپا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ضمیر کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز. تو کیا چھپا ہوتا ہے اس میں؟ نون چھپا ہوتا ہے. پیچھے پہلے نون آئے گا، پھر ضمیر آئے گی، پھر وہ ضمیر اس کی طرف لوٹے گی. پتہ چلے گا اچھا مؤنث کی ضمیر ہے تو مؤنث پیچھے ہوگا، اس کی طرف جائے گی. مذکر کی ہوگی تو مذکر پیچھے ہوگا، اس کی طرف جائے گی. اچھا ضمائر تین طرح کے ہوتے ہیں، غائب کے ضمائر ہوتے ہیں، حاضر کے ہوتے ہیں، متکلم کے. تین طرح کے ضمائر ہوتے ہیں. اچھا غائب کے کتنے ضمائر ہوتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے غائب کے ضمائر کتنے ہوتے ہیں؟ تین مذکر کے اور تین مؤنث کے. ہاں تو 6 ہو گئے نا. جی جی غائب تین غائب اور 3 غائبہ، ہے نا. 6 ہو گئے. جی جی پھر صحیح. حاضر بھی اور جی حاضرہ بھی 6 ہو گئے، ہے نا. یہ بھی 3 6 ہو گئے. جی اور یہ جو ہوتے ہیں یہ 2 ہی ہوتے ہیں. متکلم 2 ہوتے ہیں. ہاں کیونکہ لڑکا بھی اپنے لیے کیا یوز کرتا ہے؟ انا کا لفظ یوز آنا. کرتا ہے، انا یوز کرتا ہے. لڑکی بھی انا یوز کرتی ہے. اگر 2 لوگ ہوں گے تو وہ بھی جی کیا یوز کریں گے؟ نحنو یوز کریں گے. اور 2 سے زیادہ ہوں گے تب بھی وہ نحنو ہی یوز کریں گے. تو 2 ہی ضمیریں جی بنی، بالکل. ایک انا بنی اور ایک نحنو بنی. اور چونکہ مذکر اور مؤنث دونوں یوز کر رہے ہیں تو اس لیے پھر وہ صرف 2 ہی رہ جاتی ہیں. تو یہ ہمارے کتنے ہو گئے ٹوٹل ضمائر؟ 12 اور 2 14، 14 ضمائر ہو گئے. ٹوٹل جی 14 ضمائر عربی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ہر زبان میں مختلف ہوتے ہیں لیکن عربی میں کتنے ہیں؟ 14 ہیں. اور 14 آپ 14. کی جی فنگر کے اوپر ٹپس بھی کتنی ہوتی ہیں؟ 14 ہوتی ہیں. جو ٹپس آتے ہیں نا جی اپنی انگلیوں صحیح. کے اوپر وہ 14 ہی ہوتے ہیں. آپ ان جی جی انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گرامر ہمارے ہاتھ میں رکھ دی ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ہوا ہوما ہوم نیچے لے جائیں گنتے ہوئے. ہوا ہوما ہوم، جی ہیا ہوما ہننا، انتا لے جائیں مڈل فنگر پہ، انتما انتم نیچے لے جائیں، پھر انتی انتما انتنا، انا اور نحنو. انگوٹھے پہ میرے 2 ہی ہیں، آپ کے 3 ہو سکتے ہیں لیکن میرے 2 ہی ہیں. جب 3 ہو گئے نا تو پھر آپ انا نحنو نحنو 2 بار کر لیں. ٹھیک ہے، ایک تو ڈوئل فارم کے لیے کر لیں اور ایک جمع کے لیے کر لیں. آپ لوگوں کے کتنے ہیں؟ آپ کے کتنے ہیں؟ 2 ہیں 3 ہیں؟ میرے تو 2 ہی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. 2 ہی ہیں، دونوں آتا اللہ ہے. کا شکر ہے. دو ہاں ہے. 2 ہے نا. میں زیادہ تر 2 ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھی کسی کے 3 پورشن ہوتے ہیں وہاں بھی، باقی انگلیوں کی طرح نا. وہ اللہ کا کرم ہے، اب جو کر دے. تو بہرحال یہ ہوتے ہیں 14. صحیح ہے. تو جی جی جی. اچھا آگے پڑھیں یہاں سے. ضمیر کے مطابق ضمیر کے مطابق فعل کے صیغے بنانے کو اردو اور فارسی میں فعل کی گردان کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے فعل کی تصریف کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ تصریف، ٹھیک ہے. تصریف کیا جی ہوتی ہے؟ جی جی گردان ہوتی ہے. چاہے آپ گردان کہہ لیں چاہے آپ جی تصریف کہہ لیں، جو لفظ آپ کو یاد ہوتا ہے وہ کر لیں. گردان تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا. تصریف کا لفظ کئی لوگوں کے جی لیے جی نیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جی صحیح تصریف ہوتا ہے صرفا یصرف. تصریفن کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا. پھیرنا اچھا. یعنی ایک روٹ ورڈ کو لے کے مختلف الفاظ بنانا، مختلف ڈائیوں میں ڈال کے مختلف الفاظ بنانا.
ڈائی جی کو میں ابھی وزن کہوں گی، وزنوں میں ڈال کے مختلف قسم کے وزن ہوتے ہیں، ان میں ڈالتے ہیں ایک مادے کو، اور اس سے پھر کیا پھیر پھیر کے ڈفرینٹ الفاظ. تو اس کا صرفہ کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا. آپ گردان بھی یاد رکھ سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی اب جی یاد. اچھا، اردو میں فعل کی گردان وہ اس طرح بنتی ہے، وہ بعض گیا افعال ہے نا، وہ گیا، وہ گئے. جمع کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جی چاہے 2 بندے گئے ہوں وہ گئے، چاہے ہو ایک گئے بندہ گیا ہو. جی اسی طرح یہ تو غائب کے ہو گئے ہو نا. گیا اچھا، عربی زبان میں غائب کے 4 ہی صیغے ہیں، اور وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آ رہے ہیں. لڑکی جائے گی تب بھی، لڑکا جائے گا تب بھی وہ گیا اور گئی بولیں گے نا، ایک ہی طرح ہی ہے. صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، باقی غائب جی میں جی 4 ہی صیغے ہیں. اچھا، اس میں بھی ایسا ہی ہے، حاضر میں بھی تو گیا ہے نا، اور تو گئی اور تم گئی. ہوں مذکر اور مؤنث کے فرق سے صرف 4 جی صیغے. پھر میں گیا، میں گئی، جی اس میں جی بھی 2 ہی صیغے ہیں. اس میں بھی 2 ہی ہیں بیسیکلی، ایک مذکر کا ایک مؤنث کا ہے، پھر ایک جی واحد کا ایک جمع کا ہے. تو یہ ہو گیا. تو یہ آپ کے متکلم کے صیغے ہو گئے. تو عربی میں تو اس طرح سے ہوتی ہے گردان آپ کی. یہ اردو میں، یہ اردو کی گردان ہے، عربی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اردو کی گردان جی ہے، جی اور جی اس میں مذکر اور مؤنث کا تھوڑا سا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد آپ آئیں، جبکہ بعض جی افعال ہاں جبکہ بعض افعال میں مذکر اور مؤنث یکساں رہتا ہے. مثلاً اس نے مارا، ہم، ہم، اس نے انہوں نے مارا، مارا، انہوں نے تو نے مارا. مارا، تم نے مارا، میں نے مارا، بس اس کو چھوڑ تو دیں، نے مارا، اس سے ہمارا کوئی تم نے تعلق نہیں مارا. ہے. اردو کی گردانوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی جی انگلش کی جی گردان سے بالکل. بھی ہمارا کوئی ہوں، تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے فعل کی جی 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 عربی کی گردان سے. اب عربی کی تصریف سے. ٹھیک ہے، یہ انگلش کی آ رہی ہے ابھی، اس کو بھی چھوڑ جی دیں، صحیح ہے. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں دیکھیں آپ کا یہ جو ضمیر ہے نا، یہ پہلے آ رہی ہے. آئی، یو، وینٹ، یہ پہلے آ رہی ہے. انگلش میں پہلے آتی ہے. جی ٹھیک ہے، جی اور جی اردو میں کیا آتی ہے؟ وہ بھی پہلے آتی ہے، وہ گئی، وہ گیا. پہلے ہی آتی. جی جی لیکن ہاں. لیکن جو عربی ہوتی ہے اس میں بعد میں ضمیر آتی ہے. اچھا ضمیر بعد اچھا. میں آتی ہے، تو اس کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یا تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا ہوں ضمیر کا مطلب چھپی ہوئی چیز ہے نا، تو فعل کے اس کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے. مثلا دارابا کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ دارابا ہوا کے کی. اندر ہاں ہوا کی ہے. دربت میں کیا ہے؟ دربت میں مونس کی ہے. ہاں مونس کی ہی یا یا ہے. کی. اب یہ تو ان 2 میں تو چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان کے آگے آئے گی. دربا، دربو، اب اس میں کیا ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے، الف آ رہی ہے، واو آ رہی ہے. دربتا، دربنا میں نون آ رہا ہے، تو وہ آگے لگ کے آ رہی ہے. تو ان میں پیچھے آتی ہے اردو جی اور انگلش میں یہ بتا رہے ہیں، اور عربی میں جو ہے وہ آپ کو آگے ملے گی، یا چھپی ہوئی جی ملے گی اور یا آگے ملے گی. 2 ہی طریقے، 2 صیغوں میں چھپی ہوئی ہے. یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ بھی واحد کا، یہ مذکر کا، یہ مؤنث کا. ان میں چھپی ہوئی ہے اور ان میں باقیوں میں ساتھ لگی ہوئی. اچھا، اب جی آپ آگے آئیں. یہ اسی طرح کہہ رہے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں یہاں سے فعل ماضی. فعل ماضی اور جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کیا وہ ہوتا ہے؟ فعل جس جملہ میں کسی فعلیہ کام کے گزشت جملہ فعلیہ کیا جو ہوتا فعل ہے؟ سے شروع ہو، جو فعل سے اچھا، شروع ہو ہاں، تو جملہ. یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے؟ یہ مرکب کمپلیٹ ہوتا یہ ہے. کمپلیٹ ہوتا ہے استاذ. ہاں، مرکب تام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. مرکب تام ہوتا ہے کمپلیٹ مرکب. ایک مرکب ناقص ہوتا ہے نا، اور ایک مرکب تام ہوتا ہے. جی ناقص کی 4 قسمیں بتائی تھی میں نے، اور تام کی 2 قسمیں بتائی تھی. ہاں جی اور یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک جملہ اسمیہ ہوتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اسم سے شروع ہوتا ہے. ابھی ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا ہے. تو جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی جملہ فعلیہ میں جی تو وہ دوسرا جملہ فعل مضارع بھی آ سکتا ہے نا، اس سے بھی شروع ہو سکتا ہے نا، یضربو سے بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن ابھی ہم صرف ماضی پڑھ رہے ہیں. اب پڑھیں وہ فعل جس میں کسی کام کے گزشتہ زمانے میں کرنے یا ہونے کا مفہوم ہو، فعل ماضی کہلاتا ہے. یعنی جو پاسٹ میں کیا گیا جو پاسٹ میں کام ہے. جو جی کام جی پاسٹ میں ہو چکا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں. اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. اب آئیے آپ کی گردان، جی اور یہ ہے فعل ماضی کی گردان. ناٹ فار مضارع.
मुदारे में क्या होता है, शुरू में या ता अलिफ नून लगा होता है, जी इसमें कोई या ता अलिफ नून नहीं जी लगा होता, इसमें सिंपल आपका क्या है, रूट वर्ड है, जी जी इसके रूट वर्ड के 3 लेटर डालेंगे इसमें, फा ऐन लाम भी समझ लें, ये बेसिक डाई है ना, ये डाई है पूरी, ये डाई है पूरी, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर जब आप अपना जी कोई भी रूट वर्ड डालेंगे तो वैसे ही फेल बन जाएगा, कतबा डालेंगे, काफ्ताबा डालेंगे, कतबा बन जाएगा, जी दौतराबा, जीम लाम सीन डालेंगे तो जलसा बन जाएगा, ठीक है। तो फा ऐन लाम की जी जगह आपने जी अपना रूट वर्ड डालना होता है, फा ऐन लाम की जगह आपने अपना रूट वर्ड डालना होता है। बाकी आगे जो लगी हुई है ये जी आपका, ये आपकी जमीर है, जमीर है जी, ये, ये तो ठीक है। फिक्स रहेगी। जी जी हाँ, जी तो ये आपको फिर ये चेंज होती रहेगी ना, जी। चेंज होती रहेगी, सही है। और जैसे जी आपने दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, तो अगर आपने ये बेसिक याद कर ली ना तो आप उसको भी आराम से बोल सकते हैं फिर। तो बेसिक आपने याद करनी है। तो इसको देख लें ये कैसे बनी हुई है, इसमें ये 6 सीगे गायब के हैं, थर्ड पर्सन है, ये वाले गायब थर्ड पर्सन 6 सीगे, और जी ये वाले 6 सीगे जो हैं ये आपके हाजिर के हैं, सेकंड पर्सन के, और ये 2 सीगे जो है ना, ये थम वाले जो हैं, ये आपके मुतकल्लिम के 2 सीगे हैं। तो पहले फर्स्ट थर्ड पर्सन। पर्सन, हाँ, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन पहले आता है, उन्होंने दिखाया था ना अभी, फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में पहले जी आता है। जी पहले आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, इट वेंट और दे वेंट, ऐसा ही होता है ना। हम्म। तो जी एक तो प्रोनाउन पहले आता है, दूसरा वो उनकी जो गर्दान शुरू होती है ना, वो उसमें जमीर पहले आती है, पहली बात, और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन पहले। हाँ हाँ, फर्स्ट पर्सन पहले, यही मैं बताने आई थी, फर्स्ट पर्सन पहले, फिर जी सेकंड, थर्ड पर्सन उनका आखिर में होता है। यानी थर्ड पर्सन ये जी वाला है जी ना, आई वेंट, नहीं ये भी नहीं, हम्म इन्होंने आई वेंट नहीं लिखा, अच्छा वो ऊपर ही लिख दिया था, तो वी वेंट और दे वेंट, ये ठीक है। तो इनका थर्ड पर्सन क्या है, हम्म थर्ड पर्सन दे वेंट है, वो आखिर में आया सबसे पहले। आई हम्म वेंट और ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, दोनों आई वेंट और वी वेंट ये फर्स्ट पर्सन है, ये इन्होंने पहले लाया है, फिर सेकंड पर्सन उन्होंने बीच में लाया है, यू एंड ही, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन है, हम्म शी, इट और दे, शी, इट एंड दे, ये थर्ड पर्सन है, ये सबसे हम्म, आखिर में लाए हैं उन्होंने। तो हमारा क्या जी होता है, हमारा थर्ड पर्सन सबसे पहले आता है हमारी गर्दान में, फिर सेकंड पर्सन आता जी है, उल्टा है। तो आप देखें हमारी गर्दान में हम्म, सबसे पहले थर्ड पर्सन आया, फिर सेकंड पर्सन आया, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। वो जी आई और वी जी पहले जी आई और वी पहले ले आते हैं, फिर सेकंड पर्सन लाते हैं, फिर एंड पे थर्ड पर्सन लाते हैं, दे और ही, शी और इट, वो आखिर में लाते हैं। तो ये फर्क है थोड़ा सा, इसको समझ लें। बाकी आपने गर्दान याद करनी है, और इसमें आप फ़अला, इसमें आपके सिर्फ रूट वर्ड है 3, कोई भी रूट वर्ड डाल लें, ठीक है। हम्म गर्दान हम्म, तो ऐसे ही याद कर लें पहले, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, इसी तरह इसको याद करनी होगी। लेकिन फिर जब कोई भी रूट वर्ड मैं आपको दूंगी तो आप पूरी गर्दान बना के मेरे आगे रख देंगे, बोल के आपको आ जाएगी, ठीक है। और लिखने की भी प्रैक्टिस कर लें जी तो बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह। ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, इसके मीनिंग पे गौर करते हैं। फ़अला का मतलब क्या होगा, उसने किया, है ना, उसे उसे एक उसने किया। मुज़क्कर ने किया। हाँ, इसके अंदर फाइल क्या है, अच्छा ये जो जितने 14 सीखे हैं ना पूरे, इनके अंदर फाइल भी मौजूद है। जी इसमें फाइल क्या है, उसने किया यानी हुआ, थर्ड पर्सन है ना। हम्म अच्छा, फिर जी इसमें क्या है, अलिफ वही फ़अला है रूट वर्ड, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, अलिफ लगा हुआ है। अलिफ का मतलब है कि उन दोनों ने किया, ड्यूल हाँ। डुअल फॉर्म है, फ़अला डुअल फॉर्म है, मुसन्ना है। फिर फ़अलू में हम्म वो है, वो जो है ना ये जमा के लिए है, उन प्लूरल है। उन सब ने, प्लूरल उन सब ने किया, हाँ ये प्लूरल है। जी। उसके बाद फ़अलत में क्या है, इसमें कौन सी जमीर होगी, इसमें तो हुआ थी हिया इसके, हिया की हिया की। जब भी ता पे सुकून आए ना तो वो हिया होती है, ठीक है। दरबत होगी हम्म, तो उसमें भी हिया होगी, है ना। तो जी इन इन दो के अंदर ही है, ये जो ता आपको नजर आ रही है ना, हम्म ये जमीर नहीं है, जमीर छुपी हुई है अंदर, हम्म, हिया, इसमें हुआ छुपी हुई है। जी ये जो ता है ना, जी ये मुन्नस की अलामत है, जी जी ये बिल्कुल। मुन्नस को शो कर रही है कि ये सीगा मुन्नस का है। इसमें ता नहीं थी तो पता चल रहा है ये मुज़क्कर का है, इसमें ता आई है तो उसका मतलब ये जमीर है, ये भी जमीर है, ये भी जमीर है, बट ये ता सुकून वाली जमीर नहीं है,
مونس کی علامت مونس کی علامت ہے یہ، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہ یہاں بھی آ رہی ہے، یہ مونس کی علامت آ رہی ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا مونس ہے. ضمیر تو الف ہی ہے، الف جو ہے ہما ہی ہے یہاں پہ بھی، ضمیر جو ہے وہ الف ہے. یہ جو تا ہے نا یہ تو مونس کی علامت ہے، وہی والی تا آگے آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر مونس کی علامت کیا ہے کہ یہ مونس ہے، نون نون زبر ہے، نون نسواں، نون زبر. نون نون جی. نسواں، نون نسواں تو تھی، تا کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نون نسواں لگا دی تو مونس بن گیا. اب یہ کیا بن گیا، اس میں یہ آپ کی ضمیر ہے، فاعل کیا ہے، یہ نا ہے. اس میں فاعل ہوا تھا، اس میں ہیا تھا، اس دونوں میں ہما تھا. فاعل دیکھیں فعل کبھی بھی نہیں ہوتا فاعل کے بغیر، فاعل ہوتا ہے تو فعل ہوتا ہے، کوئی کرنے والا ہوگا تو فعل ہوگا نا. جی بالکل. دودھ گرا ہوا ہے تو کسی نے گرایا ہے نا، ایسی تو نہیں گر گیا خود بخود ہی گر گیا، کسی نے گرایا، کسی گرانے والا تھا. تو فعل ہوتا ہی نہیں ہے بغیر فاعل کے. تو جب بھی فعل دیکھیں اس کا فاعل ڈھونڈے، فاعل کدھر ہے اس کا، کس نے کیا ہے یہ، فاعل کیا ہوتا ہے، کرنے والا، وہ ڈھونڈے. وہ یا تو نون کی شکل میں مل جائے گا کرنے والا، یا ضمیر کی شکل میں مل جائے گا. تو یہاں پہ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے، اس پوری گردان میں ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے. یہاں ہوا ہے، یہاں یا ہے. آپ کو نون تو کوئی نظر نہیں آ رہا نا، یہ صرف ضمائر ہی نظر آ رہے ہیں. تو یہ آپ جی کا بالکل. فعل ہے، یہ پوری گردان ہے. یہ فعل اور فاعل پورا یعنی جملہ فعلیہ ہے. یہ بھی جملہ فعلیہ اس نے کیا. بات سمجھ آ رہی ہے نا، اس نے کیا، اس لڑکی نے کیا، تم نے کیا، جملہ کمپلیٹ ہے، جملہ کمپلیٹ ہے. تو یہاں ان دونوں نے کیا، ان دو لڑکیوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا. اب آگے آپ کا حاضر کا، فالتا، فالتما، فالتم، فالتی، فالتما، فالتونا، یہ جو سیغے ہیں نا یہ حاضر کے ہیں جب تا لگ جاتی ہے. تو نے کیا، تم دونوں نے کیا، تم سب نے کیا، فالتم، تم سب نے کیا. تم ایک لڑکی نے کیا، جی. فالتی، فالتما تم دو لڑکیوں نے کیا. یہاں پہ یہ دیکھیں دونوں سیم ہے، کتنی آسان ہے نا گردان یاد کرنی. یہاں پہ یہ دونوں سیم ہے، یہ دونوں سیم ہی ہیں. ان کے اندر دونوں کے اندر ہما ضمیر ہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہما ہی آ رہی ہے. استاذ ان دونوں کے اندر انتما ضمیر آ رہی ہے. ہاں بولیے. استاذ یہ فعل تو فعلت کے بعد میں فعلتا ہے نا، یہ فرسٹ والا تو فعلا ہے. میں ایک منٹ میں اس کو مٹاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. مونس اچھا اوپر آ گیا نا لفظ، لکھ دیا میں نے. اب بتائیے کہاں پہ غلطی ہے. یہ آپ نے کہا نا مذکر اور مؤنث کا یہ سیم ہے کر کے، اور پہلے والے یہ والا، تھرڈ پرسن کے، اچھا ہاں یہ والا، تھرڈ اس پرسن کا. ہاں اس جی. کی بات کریں نا، اس کی بات کریں نا. فعلتا کی، ہاں جی جی، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے نا، یہ تا ہے نا اس کے آگے. نہیں، یہ فالتا تھوڑی لکھا ہوا ہے. آپ اس کو غور سے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، فعلا لکھا ہوا. فعلتا ہی ہے نا. ہاں فالتا، آپ نے فالتا، فعلتا. فعلتا ہے نا. تو اس میں جی. یہ تو پورا وہی آ رہا ہے. تو ضمیر تو الف ہی ہے نا، ضمیر تو یہاں بھی الف ہی ہے اور وہاں بھی جی الف ہی جی ہے. جی وہ میں کہہ رہی تھی دونوں جی سیم ہے. جی اور جی یہ صحیح ہے. الف جو ہوتا ہے وہ ہما کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں بھی الف ہما کے لیے ہی ہے. باقی تو جی یہ صحیح بالکل. یہاں سے یہ فا عین لام تا تو یہاں سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے نا. یہ تو یہاں سے پیچھے سے آ رہی ہے، ضمیر تو الف ہی ہے نا، جی. ٹھیک ہے. تو یہ باقی سیگا آپ یہی والے لکھیں گے، بس آگے آپ نے الف لگانا ہے اور اس کو زبر میں چینج کر دینا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آتی ہے. تو یہ فعلتا بن جائے گا. تو آپ نے تو الف ہی ایڈ کیا نا میری بہن، تو دونوں سیگے سیم ہو گئے نا. یہاں بھی الف سیم ایڈ کیا، یہاں بھی الف ہی ایڈ کیا. یہاں بھی ہما ضمیر آ رہی ہے، یہاں بھی ہما ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی ڈاؤٹ ہے تو جی نکالیں، جی. آپ نکالیں نہیں نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی پہلے نہیں. ایسے کیسے ہی لکھ لینا ہے. پھر جب الف لگائیں گے نا ضمیر، تو پھر الف سے پہلے تو سکون نہیں آتا. کبھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ سکون آئے الف سے پہلے، ہے نا. الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، تو وہ آپ کو زبر چینج کرنی پڑی ہے. یہاں پہ تو آلریڈی لام پہ لگی ہوئی تھی نا، تو ضرورت نہیں تھی چینج کرنے کی کچھ، لیکن یہاں پہ سکون تھا تو ہمیں اس کو چینج کرنا پڑا. تو اس گردان کو ایز اٹ یاد کریں. اور ان دونوں جی میں ہما ضمیر ہے فاعل، اس میں بھی ہما ہے، اس میں بھی ہما ہے. اور وہ ہما کے لیے کیا آ رہا ہے، الف آ رہا ہے. یہاں بھی الف آ رہا ہے. یہاں پہ ہوم ضمیر ہے، اس کے لیے واو آ رہا ہے.
اور اس کے جی ہننا کے جی لیے یہ آ رہا ہے، نون آ رہا ہے. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ فعلا میں ہوا ضمیر ہے، فعلت میں ہیا ہے، فعلا میں الف ہے، ٹھیک ہے. جی فعلتا میں بھی جی الف ہے، ہم فعلتا میں بھی الف ہے، فعلو میں واو ہے. جب آپ سے پوچھیں نا کہ جی ضمیریں کون سی آ رہی ہیں تو آپ نے ہوم اور وہ نہیں جی بتانا. آپ نے جی آپ جی فائل کیا بن رہا ہے تو آپ بولیں واو فائل ہے. یہاں پر فائل جی کیا بن جی رہا ہے؟ نام فائل ہے. یہاں پہ جی کیا فائل جی ہے؟ جی تا پہ زبر فائل ہے، ٹھیک ہے. جی یہاں پہ تما جی استاذ فائل ہے، اور یہاں پر بھی آپ کا ہم فائل تم میں بے شک انتم ہے، لیکن ہے تو فائل یہاں پہ تم ہی ہے نا، تم ہی جی ہے نا یہ. بالکل اسی طرح یہاں پہ ہم تی ہے فائل، یہاں پہ تما ہے فائل، یہاں پہ تمنا ہے، اور یہاں سننا پہ ہے. جی یہاں جی پہ تو ہے، یہاں پہ نہ ہے. نہ ہے. تو جی اگر بالکل گردان کے بالکل اندر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ فائل کیا بن رہا ہے، تو پھر آپ نے ضمیروں کے نام نہیں لینے کہ یہ ہو، صرف اس میں آپ لیں گے، اس میں آپ ہوا اور یا لیں گے، باقیوں میں نہیں لیں گے. باقیوں میں آپ واحد میں ہم الف بولیں گے، واو بولیں گے، الف بولیں گے، نون بولیں گے، اور یہاں پر الف، یہاں پر تما بولیں گے. یہاں الف نہیں بولیں گے، تم یہاں پہ الف نہیں جی بولیں جی گے. یہاں پر جی آپ نے وہ کر دینا ہے. اور یہاں پر کیا تم ہے، یہاں پہ آپ کا تما ہے، یہاں پہ تننا ہے، یہاں پہ تو ہے، یہاں پہ نہ ہے. تو اس طرح سے فائل کا نام لینا ہے آپ نے، ورنہ غلط ہو جائے گا. اچھا جی، وہ ویسے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں وہی جو مرفوع ضمیریں ہوا، ہما، ہوم، وہ سب یہیں پہ آ رہی ہیں، لیکن شکل بدل لیا انہوں نے اپنی. تو آپ ان کو فائل نہیں بولیں گے، فائل ان کو بولیں گے. تو فائل ہے، نا فائل ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بولیں گے. اچھا، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کچھ اس میں سمجھنا ہے؟ میننگ تو آتے ہیں نا. فالتی تو ایک نے نہیں کیا، تم دو نے کیا، تم سب نے کیا، میں نے کیا، اور ہم نے کیا. صحیح ہے، تو مطلب سمجھ آ گیا. جی چلیں آگے چلیں. پڑھیں، کون پڑھے گا؟ ابھی کوئی اور آ جائیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں، آ جائیں. نجمہ آپ آ جائیں. میں پڑھوں. ہاں جی، آپ پڑھ لیں جن کا مائک کھلا ہو. پڑھیں یاسمین. مندرجہ بالا گردان، جی جی، مندرجہ بالا گردان کے ہر صیغے کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا: فعل، اس ایک مذکر نے کیا. یہ وہی جو میں نے اوپر بتایا، فعل، فعلا. ہاں. ان دو مذکر نے کیا. فعلو، ان سب مذکر نے کیا. فعلت، اس ایک مؤنث نے. فعلتا، ان دو مؤنث نے کیا. فعلنا، ان سب مؤنث نے کیا. فعلتا، تو ایک مذکر. فعلتم، تم دو مذکر نے. فعلتم، تم مذکر نے کیا. فعلتی، تو ایک مؤنث نے کیا. فعلتما، تم دو مؤنث نے کیا. فعلتن، تم سب مؤنث نے کیا. فعلتو، میں مذکر اور مؤنث نے کیا. فعلنا، ہم دو یا سب مذکر اور مؤنث نے کیا. ہاں، ابھی یہاں پہ چونکہ فعلا آ رہا ہے نا، تو فعلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فعلا کا مطلب ہوتا ہے کرنا، کیا، ہے نا. تو اس لیے یہ ترجمہ آ رہا ہے، ورنہ جو بھی آپ فعلا کی جی جگہ حرف ڈالیں گے نا، 3 لیٹر ڈالیں گے، وہی ترجمہ ہو جائے گا. مثلا دربا ڈالیں گے تو یہ دربا بن جائے گا، یہ اوپر سے شروع ہوئی ہے نا. دربا، دربا، دربو، اس دربو طرح نا. بن جائے گا، دربت بن جائے گا. آگے دربتا. دربت، دربتا، دربنا، ہم، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربتنا، دربنا. اچھا، ایک چیز جو گردان میں رہ گئی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. وہ میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو پہلے والے 5 سیغے ہیں نا، یہ نون نسواں والے سیغے سے پہلے جو 5 سیغے ہیں، یہ والے کون سے والے؟ 1، 2، 3 اور 4 اور 5. ان 5 پہ فا عین لام پہ زبر ہی آئے گی. یہاں تک زبر ہی آ رہی ہے، فا عین لام، فا عین لام، تینوں پہ زبر آ رہی ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. یہاں پہ اس لیے چینج ہو گیا کہ آگے واو ہے، تو واو سے پہلے پیش ہوتا ہے، ورنہ یہ بھی فا الا ہی تھا. اگر اس کو فا الا ہی رکھتے اور آگے واو الف ڈالتے تو فا الو برا ہوتا نا، پڑھ نہیں سکتے تھے نا، تو پھر ہمیں واو جی کے مطابق پیش لگانی پڑی ہے، ورنہ یہ بھی فا الا ہی تھا. تو پہلے جو 5 سیغے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں، ان 5 سیغوں میں فا الا ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. صرف یہاں پہ واو کی وجہ سے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فا الا نہیں آ رہا.
یہاں پہ جو لام کلمہ ہے نا اس پہ سکون آ گیا، اور یہ سکون جب یہاں چھٹے کلمے پہ چینج ہوا ہے نون نسوہ والے سیغے پہ، تو یہ آگے پورا چلے گا. یہاں سے پھر گردان بہت ہی آسان ہو جاتی ہے. جیسے آپ ہائی وے پہ آ جاتے ہیں پھر آپ تیزی سے جاتے ہیں نا، تو وہ والی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ پہلے 5 سیغوں میں جیسے آپ روڈ پہ ہوتے ہیں، اشارے بھی دیکھنے ہیں، ٹریفک بھی دیکھنا ہے نا، رکنا بھی ہے، سٹاپ سائن آ گئے ہیں. لیکن یہاں پر آپ جب ادھر آ جاتے ہیں تو پھر آپ ہائی وے پہ آ جاتے ہیں، اور فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، یہ آپ کو ایسے یاد ہو جائے گی کیونکہ پڑھنا آسان ہو گیا نا. ابھی پڑھنا آسان ہو گیا. فعلنا فعلتا، آگے آپ نے صرف ضمیریں لگانی ہیں بس. فا عین لام پہ زبر نہیں لگانی ہے، ابھی سکون لگا کے آگے ضمیریں لگاتی. یہ والی انتا ضمیر ہے، یہ انتما ہے، یہ انتم ہے، انہی کے یہ پارٹ ہیں چھوٹے چھوٹے لگا دینے. یہ انتی ہے، یہ انتما ہے، یہ انتنا ہے، یہ آپ کا انا ہے، اور یہ نحنو ہے. لیکن آپ نے جب آپ سے پوچھی جائے کہ اس سیغے میں فاعل کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے تو ہے، یا نا ہے، یا تننا ہے، اس طرح بتانا. تو پہلے 5 سیغوں میں تینوں پہ فا پہ بھی زبر ہے، ان پہ بھی زبر، لام پہ بھی زبر. آگے آپ نے کیا کیا؟ یہاں پہ تو کچھ نہیں کیا، یہاں پہ الف ایڈ کر دیا، یہاں واو ایڈ کر دیا، یہاں پہ تا ایڈ کے فا عین لام ہی تھا، آپ نے تا ایڈ کر دیا، یہاں پہ فا عین لام کے آگے تا پہلے سے لکھا ہوا تھا، آپ نے الف ایڈ کر دیا. تو یہ ہے، یہاں پر آپ نے لام کے اوپر زبر نہیں ڈالنی. فعلنا نہیں پڑھنا، اس کو بھی فعلتا نہیں پڑھنا، اس کو بھی ایسی فعلتما نہیں پڑھنا، بلکہ سکون لگا کے پڑھنے. اچھا، اب کس کو گردان یہ والی یاد ہے؟ کون پڑھے گا؟ پہلے فعلہ کی کسی کو یاد ہے تو وہ سنا دیں، پھر ہم کوئی اور ورڈ ڈالیں گے. میں پڑھوں؟ میں مجھے یاد ہے. اچھا پہلے میں ان سے سن لیتی ہوں. کون سا فوزی آپ سنائیں ذرا. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، نہیں فعلتا، دیکھنا نہیں، دیکھنا نہیں، دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. فالتو فالنا سنا دی انہوں نے، آتی ہے ان کو. اسی طرح بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی فعلا، اور کسی کو آتی ہے اچھی طرح. اب جو نیا سنائے گا نا وہ اس میں فعلا کے اندر روٹ ورڈ چینج کرے گا پھر پڑھے گا. ٹھیک ہے، دربا سے سنا دیں، سب سے ایزی ہے. اس میں دعا درا با ڈال دیں، فعلا میں پھر پڑھیں. میں پڑھوں؟ پڑھیے دعا درا. ضربا، جی ضربا، ضربا، ضربو، جی ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. تو اس کو بھی آپ فنگرز پہ یاد کر سکتے ہیں. پہلی چھوٹی فنگر سے اوپر سے شروع کریں فعلا، پھر مڈل میں آئیں فعلا، پھر سب سے نیچے آئیں چھوٹی فنگر پہ فعلو، پھر ٹاپ پہ چلے جائیں سیکنڈ فنگر پہ جس میں آپ وہ انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں، اس میں فعلتا، فعلتا مڈل والے پہ، اور فعلنا سب سے نیچے والے پہ. تو یہ غائب کے صیغے آپ کے کمپلیٹ ہو گئے 6. ٹھیک ہے، یہ غائب کے کمپلیٹ ہو گئے. اس میں آپ کوئی بھی روٹ ورڈ ڈال سکتے ہیں، ذہبا، ذہبا، ذہبو، بس فرق کرنا ہے، اس کو ذہبا پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے ذہبا. اور اس کو بھی واو بھی آگے الف بھی آ رہا ہے، پیش کے آگے واو بھی آ رہی ہے، ذہبو. ٹھیک ہے، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبتا، ذہبنا. یہاں سے آپ کا شروع ہوا ہے سکون، ذہبنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے لام کلمے پہ سکون ہوا ہے. اب دیکھیں سب جگہ لام پہ سکون ہی آ رہا ہے. تو آپ کا یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ذہبنا. آپ کا یہاں با ہے نا تو با پہ سکون ہو جائے گا آپ کا. با ہے یہاں پہ تو با پہ سکون ہو جائے گا. ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. کوئی بھی جلسہ سے بھی بنا سکتے ہیں. کوئی جلسہ سے بنائے گا آ کے؟ کوئی بھی روٹ ورڈ ڈال کے آپ یہ والی گردان بنا سکتے ہیں، بس بنانے کا طریقہ آنا چاہیے. اگر آپ کو بیسک یاد ہے تو اگلی والی بھی آ جائے گی. بیسک کو پہلے یاد کرنا ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے، کیونکہ میں زیادہ گردانیں نہیں یاد کرواتی. میں صرف ایک ماضی کی بیسک گردان اور ایک مضارع کی. اگر آپ جائیں نا جدھر مدرسے وغیرہ پڑھتے ہیں بچے، ان کو ساری گردانیں رٹاتے ہیں.
ہم نے رٹنے کا کام نہیں کرنا، ہم نے سمجھنے کا کام کرنا ہے. ہم سمجھیں گے، ہم گردان کو رٹیں گے بھی تو سمجھ کے رٹیں گے. پہلے میں نے سمجھائی ہے، ایسے ہی نہیں کہا رٹ لو. میں نے بتایا کہ یہ اس میں ہوا ضمیر ہے، اس میں ہیا ضمیر ہے، اس کے اندر سامنے لگی ہوئی ہے. اس میں بھی 12 سیغوں میں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، 2 میں ہڈن ہے، 2 میں ہڈن ہے، اور باقی سیغوں میں 12 سیغوں میں ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. جو فائل ہے وہ ساتھ ہی لگا ہوا ہے، جو ضمیر ہے فائل بن رہی ہے وہ ساتھ ہی لگی ہوئی. آپ کو نظر آ رہی ہے؟ فعلا میں الف ہے، فعلو میں واو ہے، فعلت، اور اس میں تو ہڈن ہے نا، اس میں بھی الف ساتھ لگی ہے، اس میں نون لگی ہے، اس میں تا لگی ہے، اس میں تما لگی ہے، اس میں تم لگی ہے، اس میں تی لگی ہے، تما، تننا، اور تو اور نا، یہ فائل ہے. اور اس سے پہلے پہلے جو آپ کا روٹ ورڈ ہے وہ فعل ہے، فعل کا روٹ ورڈ ہے. تو جیسے جیسے ضمیریں بدلیں گے ترجمہ بھی چینج ہوگا. اس نے کیا، اس لڑکی نے کیا، تو نے کیا، تو مذکر نے کیا، تو مؤنث نے کیا، میں نے کیا، ہم سب نے کیا. ترجمہ چینج ہو رہا ہے نا. تو اس میں تم 2 نے کیا، مذکر نے، تم 2 لڑکیوں نے کیا، تم دو، یہاں پہ 2 تم نہیں آئے گا، یہاں پہ تم نہیں آئے گا، یہ میں نے غلط بولا ہے. اس میں کیا ہے، ان 2 نے کیا، تھرڈ پرسن ہے یہ، ان 2 نے کیا. اور اس میں کیا ہے، ان 2 مؤنث نے کیا، یہ تھرڈ پرسن ہے، اس میں ان کا میننگ آئے گا. صحیح ہے؟ جیسے آپ اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں لیتی نا تو کہتی ہیں ان کی یہ بات، تھرڈ پرسن. صحیح ہے؟ کچھ عورتیں نہیں لیتی، بہت اچھی بات ہے. کچھ نے تو 100 نام رکھے ہوتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے. اللہ تعالیٰ بچائے ایسی بیویوں سے. تو ہم لوگوں نے بھی کبھی، میرے ہسبینڈ نے کبھی میرا نام نہیں لیا. بہت اچھے زمانے تھے ہمارے. اب تو ایک ہسبینڈ اور 10 100 نام رکھے ہیں بیوی. پیار پھر میں نہیں رکھے ہوئے، پیار میں نہیں کیسے رکھے ایک ہوئے. دوسرے کو بلاتے، کیسے ہاں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، سنو جی. ہاں سنو جی، ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ابھی تک یہ زمانے بہت اچھے، احترام کرتا تھا نا. جی. میں آپ کو یقین کہہ رہی ہوں، میرے ہسبینڈ کبھی میرے سامنے، کسی کے سامنے میرا نام نہیں لیا. میرے سامنے بھی میرا نام نہیں لیتے. اتنا احترام ہوتا ہے. اور اب کیا ہے، میاں بیوی جب سے نام لینے لگ گئے تو وہ احترام ہی ختم ہو گئے، رسپیکٹ. اور پھر وہ ایک نام رکھتے ہیں نا، وہ تو نام ہوتا ہے نا اس کا، اس کے ساتھ 100 نام اور جوڑتی ہیں، برے نام تنگ کرنے کے لیے. بہت ہی فتنوں کا، یہ جو فتنوں کا دور ہے نا، یہی دور فتنوں کا ہے. اس سے بڑا دور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہی میں بات کری تھی کہ ان 2 نے کیا، یعنی ان 2 نے کیا، مردوں نے، اور ان 2 عورتوں نے کیا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے، فعلو، ان سب مردوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا. یہ تھرڈ پرسن ہے، یہ سارے یہاں سے لے کے یہاں تک تھرڈ پرسن. اب آیا کہ تم نے کیا، تم مرد، ایک مرد نے کیا، تم 2 مردوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا. تم ایک عورت نے کیا، مؤنث آ گئی نا، تم ایک عورت نے کیا، تم 2 عورتوں نے کیا، اور تم سب عورتوں نے کیا. اور یہ کیا ہے، فعلتو، میں نے کیا، اور فعلنا، ہم نے کیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کو میننگ بھی یاد کرنے اور اس کے صیغے بھی یاد کرنے. اچھا، اب ہم اس کو جلسہ سے بناتے ہیں. میں نے دیا تھا فعل، کون بنائے گا؟ کہ اس کو دیکھ کے بنائیں، بس بیچ میں فا عین لام کی جگہ آپ نے جیم لام سین ڈال دینا. میں بنا دیتی ہوں. آپ بنائیں، کوشش کریں. جلسہ، جی، جلسہ، اس کو لمبا نہ کریں. اس کو لمبا کر دیا نا تو پھر اس کو کیا کریں جی گی؟ اس کو جی جی لمبا نہیں کریں. جلسہ، ہم، جلسہ، جلسہ، جلسو، ہم، جلست، ہم، جلستا، جلستا، ہم، جلسنا، ہم. جلستا، نہیں، جلستما، جلستا جلستم، نہیں. ابھی دیکھیں نا، جلس جلسنا، لام، او لام پہ سکون جلستا، ہے. سارے. اب تو جی، ایزی ہو گیا ہے، جلستا، اب تو ایزی ہو گیا. جلستا، جلستم، اب تو آسان ہو گیا جلستا، نا. جلستما، جلستم. جلستم، جلستی، جلستما، جلستنا، جلستو، جلسنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. جی صحیح ہے. جی. تو اسی طرح ہم کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور کی پریکٹس آپ کر لیں، کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ بنائی ہے، مجھے لگتا ہے فرسٹ ٹائم بنائی ہے نا. پہلے کبھی بنائی ہے گردان؟ یہ والی آتی ہے آپ کو، میں فعل، کر فعلو، چکی کہ ہوں. پڑھیں بلا؟ خود سے پڑھیں، جی خود سے. جی. میں چھپا دیتی ہوں، ہائڈ کرتی ہوں. کر سکتی ہیں چل ہائڈ کرنے سے؟ ہائڈ کروں گی کرتی تو کر لیں گے. فالا، چلیں دیکھ کے کریں، فالا، دیکھ کے. فالو، فالا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت،
فعل فعلتا فعلتا فعلنا فعلت ابھی فعلتما فعلن لت نہیں کرنا نا، ابھی لت نہیں کرنا، ابھی یہاں پہ بھی فعلتم سکون آ رہا ہے، فعلتا نہیں آ رہا۔ فعلتا ہم، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا۔ آپ کو بھی پہلے بیسک یاد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب بیسک یاد ہو جائے گی پھر اس کے اوپر کوئی ورڈ ڈال کے وہ تو آسانی سے بن جاتی ہے۔ جی پریکٹس تو چاہیے۔ پہلے آپ بیسک فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا، یہاں پہ تینوں لیٹرز پہ فعلا فعل زبر آ رہی ہے یہاں بھی، لیکن یہاں پر آپ نے آگے جو لیٹر ہے نا یہ والا لام، اس کے اوپر سکون دے دیا، اب سب جگہ لام پہ سکون آ رہا ہے، ہر جگہ لام پہ سکون آ رہا ہے۔ فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعل، تو اس کو فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ پھر جب یہ اچھی یاد ہو جائے گی تو آگے ایسا نہیں ہے کہ یہ کچی پکی ہے اور آپ نے کی نہیں تو آگے مضارع کی گردان بھی آ گئی، کیونکہ پھر ہم نے مضارع کی بھی یاد کرنی ہے، وہ اس سے بھی آسان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور آسان ہے، اس میں بہت صیغے ملتے جلتے ہیں، اس میں مثنیٰ کے سارے صیغے ایک ہی جیسے ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گی، تو اس کو پہلے یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ یاد ہے تو پھر صحیح ہے۔ پھر اس ابھی دیکھیں آپ کو وہ ہوم ورک بھی شاید دے رہے ہیں اس میں، یہ میں نے پڑھا دیا، مطلب بتا دیا میں نے۔ اچھا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی وہی گردان ہے، صرف کیا ہوتا ہے کہ جو گردان ہوتی ہے نا، جو مین گردان ہوتی ہے اس کے اندر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے باب سمیہ ہے نا، سمیہ باب دارابا سے تو وہی بنے گی، سمیہ سے پھر کیا ہوتا ہے عین کلمے میں زیر آ جاتی ہے، تو وہ گردان جو ہوتی ہے پھر وہ اگر آپ کو بیسک یاد ہے تو وہ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں، بیسک والی اوپر والی یاد ہے تو یہ بھی آپ آرام سے بنا لیں گے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ سماع نہیں بولنا ہوگا، سمیع بولنا ہوگا، سمیع سمیع سمیعو سمیعت سمیعتا، یعنی اس طرح سے بنے گی وہ، اس میں جیسے آپ سمیع ڈالیں سمیع سمیع سمیعو سمیعت سمیعتا، عین کلمے میں صرف زیر آ رہی ہے، باقی وہی گردان ہے پورے اوپر والی، صرف آپ نے عین کلمہ چینج کر دیا۔ تو یہ کیا پہلے فعلا تھا تو فائلہ ہو گیا، تو اس کے سمیہ میننگ کے میں چینج جہاں ہاں تو یہ آپ کا چینج ہوگا۔ کون پڑھے گا اس کو؟ سمیہ سے پڑھ دیں اس کو، سمیہ سے کون پڑھے گا آگے؟ بہت ہی آسان ہے، گردان میں اوپر پڑھوں؟ والی ہے، صرف عین کلمے میں آپ نے زیر دے دینی ہے، جی تو سما نہیں پڑھنا، سمیہ پڑھنا۔ جی میم۔ سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعت سمعتما سمعتن سمعت سمعنا، بس اتنی سی بات۔ تو کبھی ایسا فعل آئے گا نا جس میں عین کلمے کے نیچے زیر ہوتی ہے، کیونکہ سما جی کا میں لفظ برا لگتا ہے، منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے زبانی نا، تو اس میم، کو جی بولیے۔ میں نے زبانی پڑھا، میں نے نہیں دیکھا اس پہ۔ آپ نے بہت اچھا پڑھا، آپ نے کہیں غلطی نہیں کی، میں سن رہی تھی۔ سمیع سمیع سمیعو سمیعت سمیعتا، یہاں پہ آہستہ آہستہ چلیں گے آپ، یہاں سے آپ سمعنا سمعتا سمعتما، یہاں پہ ہائی وے پہ آ جائیں گے، یہ نون نسواں سے آپ نے ہائی وے پہ آ جانا ہے، لام کلمے کو سکون دے کے آ کے پورا لام کلمے کو سکون ہی دینا ہے، یعنی آپ کے عین کلمے پہ سکون آ جائے گا۔ سمعنا، یہاں پہ سمعنا ہوگا، سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتنا سمعتو سمعنا، لام کلمے پہ پورا سکون آیا ہے یہاں تک، یہاں سے شروع ہوا تھا سکون۔ یہ 5 صیغے جو ہیں ان میں تینوں پہ کیا ہے، یہ زیر آ رہی ہے، یہاں بھی زیر آ رہی ہے، یہاں بھی، یعنی لام پہ بھی فا پہ بھی زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے، وہ اوپر والے کی طرح ہی تھا بالکل، صرف آپ نے عین کلمے کی حرکت کو چینج کیا اور گردان میں۔ اسی طرح جب آپ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے جیسے آپ کا ہوتا ہے نا کروما کر لیں، ٹھیک ہے، کاف رام رامی، اب کرما تو نہیں پڑھا جاتا نا، کریما بھی نہیں پڑھا جاتا، کروما پڑھا جاتا ہے، تو اس لیٹر پہ پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ پیش آئے گی تو پھر آپ اس وزن پہ کریں گے، جیسے آپ کریں اس کی گردان کاف رام میم سے کریں، کاروما ہاں آپ کریں کروما کروما کاروما ہاں، کرومو، کرومو ہاں، کارومت کارومتا کارومنا کارومتا کرومنا کارومتما کرومنا کرومنا، کارومنا کاروم تم، میم پہ زبر سکون آ جائے گا نا،
काफ जी रा मीम, तुम इस पे मीम पे सुकून आ गया, करुमना, करुमता, करुमना, करुमता, करुमतुमा, करुमतुम, हम्म, करुमति, करुमतुमा, करुमतुन्ना, हम्म। करुमतु, करुमना। इनको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस वाली को भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने याद कौन सी करनी है, पहली वाली, पहली वाली पहले गर्दान। उसी के अंदर आप अपना समिया डालेंगे, वही बन जाएगी, उसमें आप करूमा डालेंगे, वही बन जाएगी। ठीक है, सिर्फ मिडल कलमे पे पेश डालते जाना है। और फिर अभी आपने, इन्होंने आपको यहाँ पे, यहाँ से पढ़ लें थोड़ा सा। अच्छा ये तो वही गर्दान है ना, यहाँ से पढ़ें थोड़ा सा अरबी जुबान में। हाँ। अरबी जुबान में कौन सा मादा फ़ैल माजी के किसी वजन पर इस्तेमाल होता है? ये आपको लुगत और मुहावरे से मालूम मालूम होगा। होगा। अब आगे क्या है? अब हम तीनों अवजान पर आने वाले मुख्तलिफ अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं जो तीन फहरिस्तों में दिए गए हैं। इन तीनों हाँ, इन तीनों फहरिस्तों में मौजूद मवाद को हमने बुनियाद बना कर बहुत से नताइज निकालने हैं। लिहाजा इन फहरिस्तों को अच्छी तरह समझना है और याद करना है। अच्छा, अब जो फाला आपकी डाई है ना, फाला डाई है, फाला जी जिसमें तीनों पे जबर आती है, उसमें ये सारे फेल आते हैं, खलका, गफरा, फतह, रफा, गफला। तो ये जो है ना, अगर आप इसको खलुका बोलेंगे या खालिका बोलेंगे तो कितना बुरा लगेगा ना। तो ये इसी फाला की डाई में ये सेट होते हैं, इन पे तीनों पे जबर ही आती है। सबरा ही कहते हैं, सबुरा तो नहीं कहते, सबीरा भी नहीं कहते। तो ये फिर क्या होंगे, ये इस तरह से तीनों जबर के साथ इस्तेमाल होंगे। अब ये वाले देखें, ये वाले भी सारे जबर से ही है। ठीक है, यहाँ पे देखें फरीहा, आप फराहा बोलेंगे, अलामा बोलेंगे तो कितना बुरा लगेगा ना, अलामा है ना, कदमा, समा, बुरा लगता है ना। इसलिए इन्होंने इसको किस डाई में डाल दिया, इस डाई में डाल दिया, यानी आइन कलमे के लिए, हाँ, खूबसूरती के लिए, खूबसूरती के लिए। उसपे वो खूबसूरत लग रहा था, तीनों पे जबर, इसमें ये जेर खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मीनिंग मतलब फैल का अपना है मैडम, मतलब उसने हाँ, काम किया। अलबत्ता ये हाँ, खूबसूरती के लिए जो एराब है एन के नीचे कसरा। हाँ, वो लगा दिया, कसरा लगा दिया। ठीक है, फराहा बुरा लगता है ना, जी तो इसी तरह अलामा, अलामा, अमाला बुरा लगता तो उन्होंने अमिला कर दिया, दहका, दहिका कर दिया। तो ये सारे जो है ना, फिर ये बाप समिया से आएंगे, क्योंकि ये समिया की तरह है ना। तो ये बाप समिया, वो बाप में हम पढ़ लेंगे किस बाप में आते हैं, अभी बाप का नाम नहीं लेते, लेकिन ये सारे समिया की तर्ज पे बने हुए हैं। ठीक है, शरीबा, शराबा कितना बुरा लगता अगर माजी शराबा होता, रहमा, शहादा। तो उन्होंने इसके नीचे जेर लगा के इसको खूबसूरत बना दिया। और ये वाला जो है आगे करूबा, अब ये कराबा होता या करीबा होता तो उसको पढ़ना मुश्किल था, उन्होंने करूबा कर दिया, बाउदा कर दिया, करूमा कर दिया, सकुला कर दिया, दाउफा कर दिया। तो जो जिस तरह खूबसूरत था ना, उसकी हरकत मिडल वाली, देखिए फर्स्ट और लास्ट हरकत एक ही है सब जगह पे, सब बीच वाले कलमे को चेंज किया है। मुजारे में भी इसी तरह बीच वाले कलमे की हरकत चेंज होती है, बीच वाला जो लेटर होता है उसी की हरकत चेंज हो रही होती है, कोई और हरकत चेंज नहीं होगी। पहले लेटर की भी वही रहेगी माजी में, लास्ट लेटर की भी, मिडिल लेटर की चेंज होगी। लेकिन ज्यादातर जो फेल बनते हैं ना, वर्ब बनते हैं, वो तीनों पे जबर से बनते हैं। आपने देखा वो उसके 2 पेज थे, जबर वाले 2 पेज थे। ये पेज भी था खलका वाला पूरा पेज, इसमें 18 थे। और अभी तो उन्होंने बहुत सारे छोड़ दिए ना, सब थोड़ी बताए। 30 इसमें 30 थे, और जिसमें जेर आती है इन कलमे में, उसमें कितने थे, उसमें सिर्फ आपके कितने 15। और ये वाले तो बहुत ही थोड़े हैं। तो ज्यादातर तो वही जबर वाली गर्दान ही आपको याद करनी है, वही बस उसी में। तो एक गर्दान याद करें, फाला, फाला, फालू, फालत, वो वाली करनी है आपने। ठीक है, फालता, फालना, छठे सीगे से फालना से आपका फिर लाम कलमे पे सुकून आएगा, फिर आपकी गाड़ी दौड़ेगी और फिर आप फटोफट गर्दान खत्म कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं, अब ये आगे हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जो उन्होंने दिए है ना, इससे हम गर्दान बनाएंगे। इतने सारे उन्होंने दिया, खलाका से बनाए कोई। अब जिन्होंने नहीं बनाई वो, नजमा आप आइए गर्दान बना सकती हैं खलाका से।
جی مجھے ٹیچر ایک بات پوچھنی ہے کہ ہمیں ہاں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے عاملہ کہنا ہے اور عاملہ نہیں کہنا؟ خود ہی پتہ چلے گا. دیکھیں اندر سے بھی آپ کو پتہ آپ تینوں پہ لگا کے دیکھیں، تینوں حرکات لگا کے دیکھیں مڈل لیٹر پہ. آپ امیلا کی بات کریے نا، آپ عملہ بھی لگا کے دیکھیں، امیلا اور امولا بھی لگا کے دیکھیں. میں لکھ کے آپ کو بتاتی ہوں. میں عملہ بھی لکھتی ہوں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کیونکہ آپ نے وہ ورڈ سنا ہی نہیں ہوگا کبھی، عملہ. اور اس کو میں امیلا کرتی ہوں تو ابھی یہ دیکھیں، اور یہ میں مڈل حرکت کو چینج کر رہی ہوں نا، اس کی بھی چینج کی ہے، اس کی بھی، باقی تو دونوں سیم رکھی ہیں میں نے. اس کی زبر تھی، یہاں زیر کر دی، اب مڈل میں اس کو پیش کر دوں گی، امولا کر دوں گی نا. اب بتائیں ان میں سے کون سا صحیح ہے جو بولنے میں آسان ہے؟ عاملہ عاملہ عاملہ. امیلا زیادہ آسان ہے، خوبصورت بھی ہے نا. جی اب اسی طرح شریبہ، اب شریبہ بولا جاتا ہے نا، شرابہ تو نہیں بولا جاتا، اور شروبہ تو نہیں بولا جاتا نا، کتنا مشکل ہے منہ سے نکلنا. تو عرب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو مشکل لگتا ہے نا کہیں پہ بولنا، تو وہ وہاں سے حرکت کو چینج کر دیتے ہیں. اب ان کو عملہ اور امولا مشکل لگا، انہوں نے امیلا کر دیا. ان کو سما سموا مشکل لگا، انہوں نے سمیا کر دیا. اچھا، اس کا صحیح ہے. فارمولا کوئی نہیں ہے، فرم وہ ان کی لغت نہیں، وہ کے خوبصورتی ہے، حساب وہ سے. آپ کے اندر سے آپ کو پتا چل جائے گا. 99% تو آپ کو اندر سے پتا چل جاتا ہے کہ اچھا بھائی یہ غلط ہے دونوں. اب آپ کو جیسے آپ نے خود ہی پک کیا نا، اس کو امیلا کو پک کیا آپ نے، آپ کو لگا کہ ہم عملہ پڑھنا بھی مشکل ہے، امولا پڑھنا بھی مشکل ہے، تو یہ دونوں ریجیکٹ ہو گئے نا. دیکھیں مڈل لیٹر پہ 3 ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا زبر آ سکتی ہے، یا زیر، یا پیش. اب جو صحیح والی حرکت ہے وہ آپ نے لگانی ہے. اب خلقہ میں دیکھیں، خلیقہ بھی لگا کے دیکھیں، خلوقہ بھی لگا کے دیکھیں، تو کون سی والی فٹ بیٹھتی ہے؟ خلقہ. خلقہ ہی فٹ بیٹھتی ہے نا. اس میں بھی ایسی لگا کے دیکھیں، صبرہ میں لگا کے دیکھیں، زیر بھی لگائیں، پیش بھی لگائیں، تو آپ کو لگے گا کہ صبرہ ہی صحیح ہے. آپ نے صبرہ تو کبھی سننا ہی نہیں ہوگا، آپ نے صبیرہ تو کبھی سننا ہی نہیں ہوگا، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، خود ہی پتہ چل جائے گا. اس میں کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں. صحیح ہے. زیادہ تر جو ہیں آپ دیکھیں 30 جو ہیں، انہوں نے ابھی 30 دیے، یہ 100 کے قریب سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ 500 بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے صرف آپ کو 30 دیے ہیں جو قرآن میں زیادہ یوز ہوتے ہیں، وہ انہوں نے دیے ہیں کہ یہ والے جو ہیں سارے جو ہے تینوں پہ زبر آئے گی، اور یہ والے جو ہیں ان میں شریبہ اور سمیہ، اور ان میں کیا ہوگی، مڈل لیٹر پہ زیر آئے گی، اور وہ تھوڑے سے کرما اور وہ جو ہیں ان کے اوپر کیا ہوگا، پیش آئے گی. اس کا مطلب جتنا ہم فریکوینٹلی قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں خود بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہاں، ڈاکٹر فرحت یہ ہاشمی یہی کہتی ہے نا، اگر گرامر سیکھتی تو قرآن کو جن کو حفظ ہوتا ہے نا، وہ جن کو حفظ ہوتا ہے پہلے سے قرآن، وہ بہت جلدی گرامر سیکھ جاتے. وہ آیتوں سے جا کے نکالتے ہیں لفظ. اچھا یہ کیسے آتا ہے قرآن میں؟ خلقہ آتا ہے کہ یہ خلیقہ یا خلوقہ؟ یہ تو ہر جگہ خلقہ ہی آتا ہے، تو پھر خلیقہ خلو کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. بتا دیا نا کہ پہلے سب سے پہلے زبری لگا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، پھر زیر لگائیں، پھر پیش لگائیں. اب آپ کو جو صحیح لگتا ہے اس کو شامل، اور یہ پریکٹس سے بھی ہو جاتا ہے، یہ ڈکشنری سے بھی ہو جاتا ہے، یہ بہت سے طریقوں سے ہو جاتا ہے. اور پھر قرآن میں بھی آپ کو مثالیں ملتی ہیں نا، جیسے داخلہ ہی ہوتا ہے نا، داخلہ اور داخلہ تو نہیں ہوتا نا، داخلہ نہیں. داخلہ ہی ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے دخلو آپ نے پڑھا ہے قرآن میں، دخلو، دخلت پڑھا ہے، تو داخلہ ہی ہوتا ہے نا بیسک، تو تینوں پہ زبر ہی آ رہی ہے. تو اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے آپ کو ایک لفظ دیا تھا، ہاں میں نے آپ کو خلقہ دیا تھا، اگر آپ گردان بنا سکتی ہیں تو بنا لیں. میں آپ کے سامنے وہ والی کھولوں یا ایسی پڑھ لیں گی؟ نہیں میں ایسی کوشش کرتی ہوں. خلقہ میں خلقہ اسٹوڈنٹ کے لیے کر دیتی ہوں، اسٹوڈنٹ کے جو نئے ہیں نا ان کے لیے کر دیتی ہوں. آپ بے شک دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس کو دیکھ کے بنائیے. آپ لوگ اس کو دیکھیں اور آپ نہیں دیکھیں گی، خلقہ کو نہیں دیکھیں. خلقہ خلقہ خلقو اچھا اس کو لمبا نہیں کرنا پلیز، اس کو لمبا کر دیں گے تو پھر یہ اس کو کیسے لمبا کریں گے، دونوں ایک ہی جیسے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. خلقہ خلقہ خلقو خلقت خلقتا خلقنا خلقتا خلقتا خلقتم خلقتی خلقتما خلقتنا خلقتو خلقنا. اچھا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رائٹ سے لیفٹ پڑھنا، اس طرح پڑھنا، رائٹ سے لیفٹ، رائٹ سے لیفٹ، رائٹ سے لیفٹ. وہی آسانی ہے، وہی آسانی ہے، وہی صحیح ہے.
ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو صرف میننگ بتانے کے لیے میں نے اسے کر دیا تھا. اس کو ادھر سے ادھر پڑھنا ہے. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. میں زبانی بھی اسی طرح 1 سیکنڈ میں گردان پڑھ لیتے ہیں، یعنی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کو کبھی یاد ہی نہیں کیا. سچی پوچھے تو میں نے تو رٹا بھی نہیں لگایا، رٹا مجھ سے لگتا ہی نہیں. میں نے اس کو صرف سمجھ لیا، اور سمجھ کے میں نے لکھ لیا کہ اچھا یہ ایسے ایسے ہے. پہلے 5 پہ زبر لگانی ہے، ٹھیک ہے، اور اگلے والے جو سارے ان پہ لام پہ سکون لگانا ہے. جو لام کلمہ ہوگا نا، یہ لام کلمہ ہے نا، اس پہ سکون لگانا ہے یہاں سے. تو اس کو ساکن کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا. پھر تو آسان ہو جاتا ہے آگے جا کے. بس یہاں پہ آپ نے تینوں پہ زبر لگانی ہے، تینوں پہ زبر. فا پہ بھی زبر، عین پہ زبر، لام پہ بھی زبر. یہاں بھی ایسا ہی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے، یہاں بھی ایسا. یہاں پر واو کی وجہ سے صرف پیش آئی ہے، ورنہ یہاں بھی زبر تھی. اب دیکھو حرکت کیوں چینج کرتے ہیں عربی لوگ. اگر وہ یہاں پہ بھی زبر ہی لگاتے تو یہ کیا بن جاتا؟ فعلو بن جاتا. تو فعلو پڑھنا آسان ہے یا فعلو پڑھنا آسان ہے؟ فعلو پڑھنا آسان ہے، تو فوراً حرکت چینج کرتے ہیں وہ. ان کو جیسے آسان لگتا ہے ان کی زبان پہ فلو، تو اس لیے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ویسے بھی واو کو کس سے موافقت ہے؟ موافقت کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی کس سے ہے؟ واو کی پیش سے ہے، الف کی زبر سے ہے، اور یا کی زیر سے ہے. یا کہتی ہے میرے پیچھے زیر لگاؤ، میری ڈیمانڈ ہے میرے پیچھے زیر ہونی چاہیے. واو کہتی ہے میری ڈیمانڈ ہے پیچھے پیش ہونی چاہیے. الف کہتا ہے زبر ہونی چاہیے. جہاں جہاں آپ الف دیکھیں گے نا پیچھے زبر آئے گی. دیکھ لیں یہاں پہ زبر آ رہی ہے، یہاں پہ بھی زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں زبر آ رہی ہے، یہاں پہ بھی الف سے پہلے زبر آ رہی ہے. الف سے پہلے اور کوئی حرکت آ ہی نہیں سکتی. یہاں بھی دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہی ہے. جہاں جہاں الف آئے گا وہاں زبر آئے گی. جہاں واو آئے گا وہاں پیچھے پیش آئے گی. جہاں یا آئے گی پیچھے زیر آئے گی. یا تو کچھ ایکسپٹ ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے مجھے زیر ہی چاہیے. تو یہ بات ہے. تو زبر آئی تو وہ مذکر وہ ہو گیا، حاضر ہو گیا، اور تا کے نیچے زیر آئی، پھر تا کے اوپر پیش آئی. یہ بھی ایک چیز ہاں تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. 1 منٹ اچھی بات آپ نے کر دی. یہاں پہ ضمیر اندر ہی ہے، یہ ضمیر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ضمیر اندر ہی ہے، یہاں پہ بھی اندر ہی ہے، باقی سب جگہ پہ ساتھ لگی ہوئی ہے. یہاں پہ ساتھ نہیں لگی ہوئی، یہ ضمیر نہیں ہے. یہ ضمیر ہے، یہ وہ ضمیر ہے، یہ الف ضمیر ہے، یہاں پہ بھی الف ہی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نون ضمیر ہے، یہاں پہ بھی آپ کا تما ضمیر ہے، تم ہے، تی ہے، تما، یہ ضمیریں ہیں. یہ جو تا ساکن والی ہے نا یہ ضمیر نہیں ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. منت کی علامت ہے. یہ اس میں اور اس میں فرق کر رہی ہے. اگر یہ نہ لگاتے تو یہاں بھی فعلا یہ آتا نا، تو پھر مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں پتہ چلتا. تو اس لیے انہوں نے تا سکون والی دے دی اور اس کے اندر ہی ضمیر. یہ 2 صیغیں جو ہے نا ان کا یاد کر لیں پکی طرح. ان میں فاعل اندر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا ساتھ لگا ہوتا ہے. یہ باقی 12 صیغیں ان کا فاعل آپ کو نظر آ رہا ہے. الف، واو، الف، نون، یہاں پہ تا پہ زبر، یہاں پہ بھی الف، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سب فاعل ساتھ لگے ہوئے. یہاں پہ آپ کے اندر ہی ہے. یہ پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے نا مضارع کا بھی اور ماضی کا بھی، یہ بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں. ان کے اندر فاعل اندر ہی ہوتا ہے، باہر نہیں لگا ہوتا. فعلا میں کہاں لگا ہوا مجھے بتائیں ہے؟ اسی طرح فعلت میں تو یہ مؤنث کی علامت ہے، اس میں بھی نہیں لگا ہوا. جیسے یہاں پہ لگے ہمیں سب ایسے نہیں لگا ہوا. یہ مؤنث کی علامت ہے، اس کے اندر ہی ہے. تو یہ 2 باتیں ہیں. اب باقی اس گردان کو آپ میننگ کے ساتھ یاد کریں گے. اس ایک نے کیا، ان 2 نے کیا، ان سب نے کیا، اس مؤنث نے کیا، اس نے. یہ جو آپ کو اتنی بڑی تمہید باندھی تھی نا میں نے ہسبینڈ والی، یہ اس لیے باندھی تھی. 3rd پرسن ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ تا والے سارے یہ 2nd پرسن ہے، اور یہ تو اور نا والے 1st پرسن متکلم. میں بات کر رہی ہوں نا فالتو میں نے کیا، فالنا ہم نے کیا. اگر 2 لوگ ہوں گے تب بھی فالنا ہی آئے گا. اس لیے انہوں نے بیچ میں مڈل میں لکھ دیا اس کو. بجائے 2 لکھنے کے یہاں فالنا لکھتے اور پھر یہاں بھی فالنا لکھتے تو دونوں سے سیم ہی صیغے تھے. تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو مڈل میں لکھ دیتے ہیں تاکہ ادھر بھی ہو جائے ادھر بھی ہو جائے. فعلنا فالنا بیسک تو وہ فالنا ہم 2 نے کیا، ہم سب نے کیا. اگر آپ کے 3 تھم ہیں تو آپ فالنا کر لیں. اگر آپ 2 ہی ہیں تو بس فالتو فالنا کر لیں. ٹھیک ہے. چلیں. اور ایک اور ضمائر ہوتے ہیں ہوا، ہما، ہم، وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے. وہ بھی ضروری ہیں جو مبتدا بن کے آتے ہیں نا.
مبتدا بن کے آتے ہیں نا، ہوا، ہما، ہم، سارے مبتدا بنتے ہیں وہ مرفوع پڑھائے تھے آپ نے. مرفوع ضمائر اور ان کو ڈیٹیچ ضمائر کہتے ہیں نا، وہ اکیلے آتے ہیں. وہ شروع میں لگیں تو مبتدا بن جاتے ہیں. ہوا، ہما، ہم سارے مبتدا بن سکتے ہیں. وہ آگے اس کے آگے کوئی بھی خبر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مرفوع ضمائر ہے. اور ان کے اندر بھی جو فائل بن رہے ہیں نا، فائل ہوتا ہی مرفوع ہے. فائل جب بھی آپ دیکھیں گے اس کے اوپر دمہ آئے گا. جیسے میں نے بھی خالد ان کی مثال دی تھی، تو جس کو میں نے فائل بنایا تھا اس پہ میں نے دمے لگائے تھے، اور جس کو مفعول بنایا تھا اس پہ زبر لگائی تھی. ٹھیک ہے، تو نون بھی مرفوع ہوگا تو فائل بنے گا، ضمیر بھی مرفوع ہی ہوگی تو فائل بنے گی. تو اس کے اندر ہوا ہے، ہیا ہے، یہ سب مرفوع ضمائر ہیں. تبھی تو وہ سارے ہما، اور یہاں پہ بھی ہما، اور یہاں پہ ہوم، اور یہ سارے مرفوع ضمائر ہیں، تو یہ فائل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل جو ہے وہ تو فا عین لام میں فعل ہے، اور آگے جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے. تو یہ پورے جملے ہیں. یہ ایک ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک ایک کلمہ نہیں ہے، یہ پورا جملہ ہے. اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے ہی ڈیڈ، شی ڈیڈ. اب شی ڈیڈ اور ہی ڈیڈ پورا جملہ ہے. اس نے کیا، اس لڑکی نے کیا، یہ پورا جملہ ہے. یہ میننگ فل سینٹینس ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. یہ بھی جملہ فعلیہ، یہ بھی جملہ فعلیہ، یہ بھی ان سب نے کیا جملہ فعلیہ ہے. ان سب عورتوں نے کیا، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. تم سب نے کیا، یہ سارے جملہ فعلیہ ہیں. اور جملہ فعلیہ کے لیے جیسے جملہ اسمیہ کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں نا، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا جملہ اسمیہ کے لیے. اسی طرح جملہ فعلیہ کے لیے بھی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، فعل اور فاعل. دو چیزیں چاہیے ہوتی تب جملہ فعلیہ بنتا ہے. کلیئر ہے بات؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ آپ ساتھ ساتھ چلیں گے اور کریں گے اس کو. اچھا، میں اس کے اوپر ٹیسٹ بھی بھیجوں گی. اچھا، تھوڑے سے کوشچن میں کر لیتی ہوں، 5 منٹ لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا واضح ہو جائے. اچھا، فعل میں کون سی دو چیزیں پائی جاتی ہیں؟ فعل کے اندر دو چیزیں ہو تب فعل بنتا ہے نا، ورب بنتا ہے. کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں؟ فاعل، مفعول. نہیں، وہ تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا. اچھا فعل میں مادہ اینڈ وزن. ماضی اینڈ وزن. نہیں، یہ بھی نہیں. سب سے پہلے میں نے جو بتائی تھی چیز کہ فعل کی تعریف کیا کریں گے، مجھے یہ بتائیں، فعل کی تعریف کیا کریں گے؟ فعل میں دو کون سی چیزیں لازم آنی چاہیے؟ ایک تو کام آنا چاہیے اور ایک زمانہ آنا چاہیے. فعل تب بنتا ہے جب اس میں کام اور زمانہ ہو. یہ ہے فعل کا مطلب. فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، فعل میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کام، کوئی ایکشن، اور ایک ہوتا ہے ٹائم، زمانہ. یہ سوال تھا میرا. سوال کو سمجھ کے جواب دینا ہے. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عربی زبان میں زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں بھی 3 ہی ہوتے ہیں. نہیں، عربی زبان میں زمانے تو 3 ہیں. ماضی ہے، مضارع کیا ہے، حال ہے، مستقبل ہے. زمانے تو 3 ہی ہوتے ہیں نا، ہر جگہ پہ 3 ہی ہوتے ہیں، چاہے چائنیز میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں. لیکن اس کو جو بتاتے ہیں نا وہ 2 ہی ہوتے ہیں. ماضی، حال، مستقبل کو جو 2 چیزیں بتاتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں عربی میں؟ ماضی، مستقبل. ماضی، حال، ماضی اور مستقبل. مضارع. یہ 3 چیزیں ہیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں. زمانے 3 ہوتے ہیں، لیکن اس کو عربی زبان میں 2 چیزیں اس کو کور کرتی ہیں. 2 چیزیں، ان دونوں کو مضارع کور کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ماضی کور کر رہا ہوتا ہے. تو فعل ماضی ہو گیا اور فعل مضارع ہو گیا. 2 ہی فعل ہیں بس، فعل ماضی اور فعل مضارع. عربی زبان میں 2 ہی طرح کے فعل ہیں، فعل ماضی اور مضارع، جو ماضی کو بھی کور کر رہے ہیں، حال کو بھی کور کر رہے ہیں، مستقبل کو بھی کور کریں. تو یہ بات سمجھیے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے عربی زبان میں زمانے کیا ہیں، 3 ہیں، جبکہ 3 زمانے کے لحاظ سے فعل کی 2 ہی اقسام ہیں. فعل کی اقسام جو ہیں عربی میں 2 ہی ہیں، ماضی اور مضارع. دیکھیں بات میں دوبارہ دہراتی ہوں، زمانے 3 ہیں لیکن فعل کی اقسام کتنی ہے عربی میں؟ 2 ہی. 2. ہاں، ایک ہے ماضی اور ایک زمانے تو 3 ہی ہیں، وہ 2 جو ہیں وہ تینوں کو کور کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو عربی زبان میں زمانے 3 ہیں لیکن فعل کی اقسام کتنی ہیں؟ 2 ہی.
یہ ایک تو بات ہوگی. پھر کام کے نام کو میں نے بتایا تھا کیا کہتے ہیں کام کے نام کو. مصدر. یہ آپ نے نوٹس مصدر. بنانے ہیں کاپی میں, ابھی آپ کو قلم چلانا پڑے گا, تو آپ نے لینے ہیں, ریکارڈنگ سننی ہے, اس کا آپ نے نوٹس بنانے ہیں. کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو کس سے شروع ہوتا ہے؟ فعل سے. فعل سے. فعل سے شروع ہوتا ہے. عربی فعل سے زبان شروع میں ہوتا ہے. گردان کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد رہ گیا؟ عربی زبان میں گردان کو کیا کہتے ہیں؟ تصریف. تصریف کہتے ہیں. تصریف, تشریف سے یاد رکھ لو, تشریف ہے نا, تشریف. تشریف سے تصریف یاد رکھ لو. ٹھیک ہے. اچھا, جی. تو کتنے % الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا بنیادی مادہ جو ہوتا ہے 3 ہی ہوتے ہیں. 3 حروف والے کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ 99%. 9%. ہاں 99.9%. افعال کا بنیادی مادہ 3 حروف کا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد مجھے بتائیں, اگر فعل مجہول کا آپ نے سنا ہے؟ فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ جیسے خلی کا ہوتا ہے نا, جی. ایک تو خلا کا ہوتا ہے, ایک خلی کا بھی ہوتا ہے. خلی کا, ایک خلا کا ہوتا ہے نا, اور ایک خلی کا ہوتا ہے. اگر پہلے لیٹر پہ پیش آ جائے تو وہ فعل مجہول ہوتا ہے. یہ لکھ لیں, خلا کا ہوگا تو وہ فعل مجہول نہیں ہوگا, اور خلی کا ہوگا تو اس فعل کو کیا کہیں گے؟ مجہول کہیں گے. ابھی بس اتنا لکھ لیں کہ اگر پہلے لیٹر پہ پیش آ جائے ماضی میں تو وہ فعل مجہول ہوتا ہے. دوری با, خلقا, سومیا ہے, تو یہ فعل مجہول ہوگا. بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر خلقا آ جائے خالق کی بجائے تو وہ وہاں پہ پیش آ جاتی تو فعل مجہول ہوتا ہے. باقی اس کو بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مجہول ہوتا کیا ہے, ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں. پھر اس کے بعد جو ہے فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کا تعلق کون سے 2 زمانوں سے ہوتا ہے؟ فعل مضارع کا حال اور مستقبل. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اس کا تعلق فعل مضارع کا حال اور مستقبل دونوں سے ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا, پھر اس کے بعد عربی زبان میں ضمائر کتنے ہیں؟ 14. 14 ہیں, جو آپ کی انگلیوں پہ 14 ہے نا, 14 ہے, وہی ہے. اچھا, پھر گردان جو ہے, گردان جو یہ پوری گردان آج ہم نے پڑھی ہے نا, تصریف بھی کہتے ہیں گردان میں, یہ اس میں یہ کیا ہیں؟ فعلا, فعلا, فعلو, یہ کیا ہیں؟ پورے جملے ہیں, میں نے بتایا تھا. یہ بھی جملہ ہے, یہ بھی جملہ ہے, یہ سب جملے ہیں. فعل اور فاعل سے مل کے کیا بنتا ہے؟ پورا جملہ فعلیہ بنتا ہے نا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. اس کو آپ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. صیغہ. صیغہ نہیں, اس کو آپ صیغہ نہیں کہہ سکتے. یہ جملہ ہے, جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جملہ فعلیہ ہے. تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں فعل بھی اور فاعل بھی ہے, تو اس کو آپ جملہ فعلیہ کہیں گے. تو گردان مجموعہ ہے کس کا؟ گردان پوری کس کا مجموعہ ہے؟ یہ فعلا کا. جملوں کا. اس جملے کو لکھیں, گردان مجموعہ ہے جملوں کا. کوئی بھی گردان, ماضی کی ہو, مضارع کی ہو, فعل امر کی گردان ہو, وہ ساری مجموعہ ہے جملوں کا. پورے جملے ہوتے ہیں. جیسے مبتدا جملہ اسمیہ جو ہے وہ بھی پورا جملہ ہے نا, اور وہ مجموعہ ہے کس کا؟ مبتدا خبر کا. اسی طرح. اچھا, یہاں پہ آگے آئیں تو اچھا, اگر آپ کے کوئی بھی اس میں کوئی بھی ہم یعنی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو گردان آپ نے بنائی ہے اس کے لاسٹ لیٹر پہ کون سی حرکت آتی ہے؟ یعنی لاسٹ لیٹر پہ جو حرکت آ رہی ہے یہ ہمیشہ ایک ہی کون سی رہتی ہے؟ دربا. یہ والی تو حرکت بدلتی رہتی ہے نا, یہ والی مجھے والی تو بدلتی رہتی ہے, لیکن یہ والی کیا ہے؟ یہ زبر ہی رہتی ہے. تو اگر آپ کو زبر نظر آ جائے کہیں پہ لاسٹ لیٹر پہ تو وہ کیا ہوگی؟ وہ فعل ماضی ہوگا, ماضی کی گردان ہوگی. اگر آپ کو داربا یا خرجا یا خالا کا تو وہ ماضی ہوگا, فعل مضارع نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو پیش نظر آ جائے تو پھر وہ مضارع ہوگا. جب تک آپ کو زبر نظر آ رہی ہے نا تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کتنا بڑا لفظ ہے نا, استغفرا. استغفرا کتنا بڑا لفظ ہے نا, لیکن یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ یہ مضارع ہے استاذہ. یہ مضارع نہیں ہے کیونکہ اس کے لاسٹ میں نہیں زبر آ رہا ہے. ماضی ہے. ماضی ہے کیونکہ زبر آ رہی ہے. یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں.
ٹھیک ہے کہ لاسٹ لیٹر پہ زبر آ جائے گی تو وہ ماضی ہوگا ہمیشہ. اب اسی کا مضارع بنائیں تو یستا وہ پھر رو بنتا ہے, رو. تو جب پیش آئے گی تو پیچھے علامت مضارع لگے گی تو وہ کیا بن جائے گا, وہ آپ کا پھر مضارع بن جائے گا جب پیش آئے گی آخر اچھا پہ. اچھا. آپ نے حمزہ سے شاید سمجھا کہ آپ کا یا تھا, الف نون لگا ہوا تھا, نہیں آپ اس نہیں کو استاذہ ایکچولی میرے تھوڑا مس ہو گیا, نیٹ ورک ایشو چل رہا تھا. اچھا تو نہیں, وہ میں نے میں نے کچھ سالو بتایا, کرنے میں نے تک. ایسا کچھ بتایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی بتا رہی ہوں. اچھا میں یہ اچھا. بتا رہی ہوں کہ لاسٹ لیٹر پہ زبر ہوگی نا تو پھر آپ کا کیا ہوگا, ہاں, جیسے اکرما. ماضی. اب اکرما کیا ہے, ماضی. ماضی ہے نا. کیوں ماضی ہے جی جی اکرما, کیونکہ لاسٹ لیٹر پہ زبر آ رہی ہے. جی. اکرما سے یکرمو بنتا ہے تو یکرمو میں پیش آتی ہے تو وہ مضارع ہوتا ہے. تو جب تک آپ کو جی. لاسٹ لیٹر پہ زبر آتی, پیچھے کچھ بھی ہو, لاسٹ لیٹر پہ اگر زبر نظر آ گئی تو ماضی ہے. تو یہ علامت ہوتی اچھا ہے. اچھا. ہاں. ہوں. اچھا, اس کے بعد فعل ماضی کے درمیان والے حرف کی حرکت, جو کون سی حرکت آتی ہے فعل ماضی زبر کے, صرف زبر تو نہیں زبر آتی, ہے نا. نہیں غیر صرف زبر تو, کلمی. نہیں زیر بھی آتی ہے. زیر بھی آتی ہے. اچھا, میں آپ کو جو ٹیسٹ بھیجیں گی ملٹیپل چوائس کا ہوگا, ٹھیک ہے. جی جی تو اچھا. اس میں جی آپ کو اس کو 10 بار بھی کر لیا کریں, اور چیزیں یاد ہو جاتی ہیں نا 10 بار کرنے سے. فرض کرو پہلے والے میں 3-4 غلطیاں آ گئیں, دوبارہ کر لیں, لیکن نمبر اپنے وہی رکھیں جو پہلے والے میں. میں نے اتنا ہی جی سیکھا ہے اچھا. ابھی تک. پھر باقی اس کو دوبارہ ریوائز کریں, مجھے بھی نمبر بھیجتے ہیں تو وہی بھیجا کریں. یہ نہیں کہ 10 دفعہ اپلائی جی کیا اور وہ آپ کو رٹ گیا اور پھر آپ نے سو کر لیا اور وہ نمبر مجھے بھیج دیے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مجھے پتہ چل جاتا ہے, مجھے اسٹوڈنٹ کبھی ایسا کرتے ہیں تو میں ان کو بولتی ہوں مجھے پہلے والے نمبر بھیجو. تو مجھے ایبلٹی کا پتہ ہوتا ہے نا, کون سا بچہ کتنا جانتا ہے میرا, ہے نا. جی تو جی وہ جی بے سارا ہے, شک. تو یہ جی آپ کریے گا. پھر آپ نے جلسہ سے پوری گردان بھی بنانی ہے. یہ گردان آپ نے لکھ کے جی. مجھے بھیجنی ہے, جلسہ سے پوری ماضی کی گردان. صرف ایک ہی مادہ کا ورڈ ہے استاذہ, ہاں جلسہ ٹھیک, ایک ہی. ہاں جی ٹھیک ہے. جی جلسہ کا جی پوری ایک, جیسے غائب حاضر اس کے سارے سیگے 14 سیگے جی بنا جی کے 14. جتنا کریں جی گے جی نا, جتنا قلم چلائیں گے اتنی جلدی جلدی میرے ساتھ چلیں گے, ہم جلدی جلدی پڑھ کے قرآن پہ جائیں گے. میں نے لاسٹ آپ کو سورۃ الفاتح کرائی تھی تھوڑی سی نا, انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں ابھی جی ٹیوزڈے کو پھر وہ کنٹینیو کروں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اس کو میں آگے انشاءاللہ. کمپلیٹ کروں گی تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں بھی فعل آ رہے ہیں نا, جی. اے دینا اور ہاں نستعینو اور ہوں. نعبدو, تو وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن. وعلیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. حافظ.